السلام علیکم، گڈ مارننگ فیصل آباد. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ کی صبح کا آغاز بہترین انداز میں ہو چکا ہوگا. ایک نئی صبح ہے، نئے عزم کے ساتھ جو ہے ہمیشہ سے آپ کو جو ہے وہ اپنے گھر کے باہر نکلنا چاہیے تاکہ جو ہے نہ صرف آپ اپنی بہتری کے لیے کچھ کام کر سکیں بلکہ ملک پاکستان کے لیے جو ہے ہر روز کاوش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا تو بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ جس طرح کی انرجی لے کر اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں، آپ کا باقی کا پورا دن بھی اسی طرح سے گزرتا ہے. تو اللہ کرے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بے حد خوبصورت ہو جائے، آپ کی تمام مشکلیں آسان ہوں اور تلخیاں جتنی بھی زندگی کی ہیں کوشش کریں کہ انہیں دور کریں. دوسروں کے ساتھ پیار اور محبت کا رویہ اپنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی طرف سے جو ہے اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی کو اچھے سے فلفل کریں اور باقی سب اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں. اور نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے، تو اس لیے بالکل بھی نا امید نہیں ہونا ہے اور آج کے دن جو ہے عزم کریں کہ اپنے آنے والے ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کچھ نہ کچھ مائل سٹون سیٹ کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف جو ہے وہ رواں دواں رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ کوشش کرنے سے ہی آپ کو منزل ملے گی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کوشش نہیں کریں اور آپ کو جو ہے رب کی ذات ایسے ہی نوازے. آپ جتنی کوشش کرتے ہیں آپ کو اللہ اتنا ہی اس کا جو ہے وہ صلہ دیتے ہیں. اور بس اپنا بہت زیادہ اپنے خیال رکھنا ہے، کیونکہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے. تو لگ ایسا رہا ہے کہ گرمی آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے تو وہ صحت کو بہت متاثر کرتا ہے. تو آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور موسم کی بات ہو اور درجہ حرارت آج کا فیصل آباد کا کتنا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ہمارے اسپیشل سیگمنٹ ٹوڈیز ویدر کی جانب. آج شہر فیصل آباد کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ جو ٹمپریچر ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. شہر کا موسم بے حد اچھا ہے اور جب موسم خوبصورت اور حسین ہوتا ہے تبھی جو ہے وہ آپ کا موڈ بھی بڑا اچھا رہتا ہے. تو اپنے پورے دن کے جو بھی معاملات ہیں ان کو بہترین انداز سے سر انجام دیجیے. گھروں سے باہر نکلیں تو اوڑھنے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ساتھ رکھا کریں، کیونکہ کبھی بھی جو ہے وہ سرد لہر کب آ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا، ہوا چلتی رہتی ہے. تو اس طرح کی جو تبدیلی ہوتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے موسم کو انجوائے بھی کریں، اپنوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. کوشش کریں، کیونکہ جب بھی گرمی زیادہ آتی ہے پھر تو ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اریٹیٹ کرنے لگ جاتی ہے. لیکن ابھی جو بڑا نارمل سا موسم چل رہا ہے نا، یہ بڑا خوبصورت موسم ہے، اس کو کوشش کریں کہ انجوائے کریں. بچوں کا خاص خیال رکھیں، باڈی کو زیادہ سے زیادہ ہائیڈریٹ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ پانی نہ پینا جو ہے نا وہ ایک بہت بری ہیبٹ ہے اور موسٹلی ہم لوگ بھول جاتے ہیں پانی پینا. تو کوشش کریں کہ اپنی صحت کا، کھانے پینے کا اور اپنی روٹین کا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال رکھیں تاکہ آپ صحت اور تندرست رہ سکیں، کیونکہ آپ کی ہیلتھ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پروگرام میں آگے بڑھیں گے. محمد ابراہیم ہے، ان کی آج برتھ ڈے ہے. مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے. اللہ کرے کہ آپ کی زندگی ڈھیروں ڈھیر خوشیوں سے بھر جائے، کامیابیاں آپ کو مقدر بنے. اور مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے. ابراہیم، آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. محمد ارسم ہیں، ان کا بھی آج جو ہے وہ جنم دن ہے، ان کی بھی سالگرہ ہے. آپ کو بھی سالگرہ کی ڈھیروں ڈھیر مبارکباد، آپ کی زندگی میں بھی ڈھیروں ڈھیر خوشیاں اور کامیابیاں. ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے. دونوں بچوں کے جتنے خوبصورت آپ ہیں، اللہ کرے کہ آپ کی زندگی اتنی ہی خوبصورت اور حسین ہو جائے اور آنے والی زندگی جو ہے وہ ڈھیروں ڈھیر آپ کے لیے جو ہے وہ کامیابیاں سمیٹ کر آئے. آپ کی والدین کو آپ کی کامیابیاں دیکھنا نصیب ہوں، آمین. اور ہمارے جتنی بھی نئی جنریشن ہے، جتنے آنے والے بچے ہیں، ان کے مستقبل کا دار و مدار جو ہے وہ آج پہ ہے کہ آج جو فیصلے کیے جاتے ہیں، ہماری حکومتیں جو فیصلے کرتی ہیں ہمارے ملک کے لیے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والا وقت ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے کتنا زیادہ جو ہے وہ سازگار ہوگا، کتنا روشن ہوگا اور ہمارے بچوں کا مستقبل کتنا روشن ہوگا. کیونکہ ایک مرحلہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. الیکشن سے پہلے ہماری یہی اپیل ہوتی تھی کہ ووٹ ضرور کاسٹ کریں، کیونکہ ووٹ آپ کا یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آنے والے ٹائم میں آپ کس طرح کا مستقبل اپنے بچوں کو دینے جا رہے ہیں. کیونکہ الیکشن ہو گئے ہیں اور اب جو ہے وہ حکومت سازی کی باری ہے. کس طرح سے حالات چینج ہوں گے، کس طرح سے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلے لیے جائیں گے، اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے عظمیٰ جبیر راجہ ہیں، ڈویژنل صدر PMLN ویمن ونگ ہیں اینڈ 9 منتخب MP ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کنگریچولیشن سب سے پہلے کہ آپ منتخب ہوئی اور جو ہے
ہے آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمیں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے اینکر پرسن ہیں محمد بلال لوگر, انہوں نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم بلال, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا شکریہ. میڈم سب سے پہلے تو الیکشن کیسے رہے؟ بہت پریشر میں تھے. جی بالکل, الیکشن اس دفعہ بہت پریشر میں آئے اور سب سے زیادہ تو ضروری یہ تھا کہ الیکشن ہو گئے. جی, کیونکہ جو اس وقت ہمارے زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ الیکشن شاید ڈیلے ہو جائیں یا پوسٹ پون ہو جائیں, تو سب سے خوش آئند بات تو یہ کہ الیکشن ہو گئے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ الیکشنز میں کوئی خوشگوار واقعہ نہیں ہوا, اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس طرح کی کریٹیکل سچویشن چل رہی تھی, بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ بالکل بہت زیادہ تھا, لیکن شکر الحمدللہ کہ بڑے اچھے سے جو ہے وہ تمام معاملات سر انجام پائے. حکومت سازی کی اب بات آنے جا رہی ہے, تو اب کیا لاہے عمل ہے جو پارٹی کی طرف سے کیا جا رہا ہے, کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں؟ جی دیکھیں, کل اب پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی پہلی بلکہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنیں گی. اور اس کے علاوہ شہباز شریف کو دونوں پارٹیوں نے, پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے تو کہا ہے کہ جس مرضی کو آپ نامینیٹ کریں, اور میاں نواز شریف نے کل میاں شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے نامینیٹ کیا. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوگا, کیونکہ میاں شہباز شریف آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے ڈیلیور کرنے میں بہت ہمیشہ آگے رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا انشاءاللہ. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو. بلال, آپ کیا سمجھتے ہیں, کس طرح کے حالات دیکھ رہے ہیں, اور حکومت کی جو بننے جا رہی ہے اس کے بعد کے ابھی نیکسٹ لاہے عمل کے اکارڈنگ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیزیں کتنی بہتر رہیں گی اور کتنا مشکلات کا سامنا مزید ابھی کرنا پڑے گا؟ اچھا, ابھی تو سارے نمبر گیم کے اندر لگے ہوئے ہیں. بلا شبہ پاکستان مسلم نون جو ہے وہ اس وقت پنجاب کے اندر سیو پوائنٹس کے اوپر ہے, 170 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. 10 پیپلز پارٹی کے لے لیں گے, 8 کاف لیگ کے, 1 آئی پی پی کا لے کے, تو ویری سیف سائڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں. کم و بیش یہ 180 کو بھی کراس کرتے ہیں, 185 کے نمبر ہنسا بن جاتا ہے, تو بڑی پرسکون ہنسا ہے. لیکن پاکستان مسلم نون ابھی بھی چاہ رہی ہے کہ 5-6 لوگ اور لے لیے جائیں آزاد میں سے, تاکہ خود کو 176 سے کراس کیا جائے. کیونکہ 4 لوگ اور لیں گے تو ایک وہ مخصوص نشست اور آ جائے گی, اور وہ فیصلہ آبادیوں کی آنی ہے, جو کہ میڈم ابھی ہمیں بتا بھی رہی تھی. تو وہ فیصلہ آباد کو ایک اور MP بھی مخصوص نشست میں مل جائے گا, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی یہ جو نمبر گیم ہے یہ پھر 176 کراس کر جائے گی. اور نون لیگ چاہ بھی یہ رہی ہے کہ خود وہ 176 کا ہنسا کراس کریں, تاکہ وہ ایک بہت سیف سائڈ کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہوں. اب اس کے اندر دیکھیں 32 میڈم نے بتائی کہ خواتین کی نشستیں ہو چکی ہیں, جبکہ ابھی تو اقلیت بھی 2-3 ایڈ ہونی ہے. تو یہ نمبر گیم 173 74 پہ جا چکا ہے ان کا. 4-5 اور لیں گے تو 180 کو یہ ٹچ خود کرنا چاہ رہے ہیں, جو ان کی اندرونی اس وقت میٹنگز کے اندر احوال ہے. جبکہ جو قومی اسمبلی ہے وہاں تو ڈیفینیٹلی جب ایک پارٹی کے بانی PTI نے سیدھا سا کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں ہونا, تو ان کی CC کی میٹنگ کچھ لاہے عمل طے کر رہی تھی. لیکن تو پھر انہوں نے باقاعدہ یہ فیصلہ کیا جب وہ ہم سے اتحاد چاہتے نہیں ہیں تو ہم پاکستان سے نون کو حکومت سازی کے مراحل کے اندر سپورٹ کریں گے, لیکن حکومتی بینچز کے اوپر نہیں بیٹھا جائے گا, اپوزیشن بینچز یا سرکاری حکومتی بینچز یہ فیصلہ بعد میں, لیکن حکومت کے اندر وزراء اور مشیروں اور کوئی بھی قلمدان ہے وہ نہیں لیے جائیں گے. اب اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ تو سپورٹ کر رہے ہیں. اب میاں محمد شہباز یہ ہونا بھی یہ تھا, کیونکہ یہ بہت اوپنلی بات پارٹی کے اندر ہو چکی تھی کہ باپ بیٹی نہیں بنیں گے وزیر اعظم, یا شہباز شریف صاحب اوپر ہوں گے, نیچے آئیں گی مریم, اگر نواز شریف اوپر آتے ہو نیچے حمزہ نے آنا تھا, یا ملک احمد محمود صاحب کا نام بڑا ٹاپ آف دی لسٹ گردش میں تھا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کے آنے سے خاص طور پہ خواتین کو بہت سپورٹ ملے گی, کیونکہ جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ جو ہیں وہ اسمبلی میں تھی تو خواتین کو اسمبلی کے اندر بھی بہت زیادہ سٹیک ملتا تھا. تو دیکھیں نا, اب جب فیمیل وزیر اعلیٰ بیٹھی ہوں گی تو ان کے ساتھ بھی خواتین کی سائڈ ہوگی, تو وہ زیادہ پرومیننٹ ہوں گی, ان کو زیادہ ان کے حقوق, خاتون سے بہتر خاتون کے مسائل کوئی نہیں جانتے. اور اس الیکشن کے اندر خواتین کے نتائج بہت زیادہ ہیں, اور میرے خیال میں یہ ایک بہت اہم میسج بھی ہوگا اس الیکشن میں. دیکھیں تو جہاں پاکستان مسلم نون میل پولنگ اسٹیشن سے 100 سے ہاری تھی, تو فیمیل سے 300 سے ہاری تھی. یہ میں آن ریکارڈ آپ کو رزلٹ بتا رہا ہوں. تو اس سے نون لیگ کو ایک اپنی ریوائول اور ایک اپنی یوتھ اور ینگ لیڈرشپ کے ذریعے اپنی جو یوتھ کے اندر پینیٹریشن ہے اس کو بحالی کا موقع ملے گا. تو ڈیفینیٹلی وہ آئیں تو یوتھ کے لیے وہ ایسے پروجیکٹ لے کے آئیں, کچھ منفرد لے کے آئیں, جس سے جو یوتھ کا ایک پورا سٹانس بن چکا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو ایلیمینیٹ کرنے میں ایک بہت مثبت کردار ادا کر سکتے. کیونکہ اگر میں آنیسٹلی مریم نواز اور حمزہ کو دیکھوں تو ان میں سے بیٹر آپشن ہے. اور عثمان بزدار کے بعد نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے محسن نظر نقوی کے کام, اور پھر
ایک خاتون ایکٹیو وزیر اعلیٰ کا آنا، اگر یہ 6 ماہ 1 سال کے اندر اچھا ڈیلیور کرتی ہیں تو یقیناً طور پہ ایک گیپ، بہت بڑا گیپ عثمان بزدار چھوڑ کے گئے ہیں، جس کو جو بھی فل کرے گا وہ لوگ اسے اون کریں گے. اور آگے ایسا چینج بھی ہے اور بڑی اچھی بات بھی ہے کہ ان کے آنے سے، جیسے کہ بلال نے کہا کہ ہماری فیمیلز بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو جائیں گے، ان کو کام کرنے میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی. یوتھ کے حوالے سے بات کریں تو آپ کیسے ان کو، کیونکہ یوتھ اس ٹائم پہ ہم نے دیکھا بڑا اگریسو بھی رہی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس بار وہ گھروں سے باہر نکلے، صرف باتیں نہیں انہوں نے کی ہیں. تو یوتھ کے لیے نیکسٹ کس طرح کے پلانز اور گولز جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے کیے جائیں؟ یوتھ کو تو ہماری پارٹی ہمیشہ سے ہی سپورٹ کرتی رہی ہے. مطلب ایجوکیشن لائن میں آپ دیکھ لیں، پھر لیپ ٹاپ سکیمز، پھر روزگار سکیمز، یوتھ کو ہمیشہ ہم نے سپورٹ کیا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ یوتھ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو یہ میرا خیال ہے تھوڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ میڈم مریم کی ٹیم میں بھی یوتھ بہت زیادہ ہے، اور یوتھ نے اس دفعہ پی ایم ایل این کو بھی بہت ووٹ دیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو شہر کے ریزلٹس ہیں ان پہ ہمیں کچھ تحفظات ہیں جن کے بارے میں پارٹی شاید کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوتھ ساری کی ساری پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اور میڈم مریم کی جہاں تک بات ہے، انہوں نے ہمیشہ یوتھ اور لیڈیز دونوں ونگز پہ بہت توجہ دی ہے. اور یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ اگر آپ تھوڑا سا 6 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے دیکھیں تو ان کی خاص توجہ رہی ہے ویمن ونگ اور یوتھ ونگ کی طرف، اور انہوں نے اس کے لیے بہت خاص طور پہ بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. ویمن ان کے ساتھ اس لیے بہت کمفرٹیبل ہوگی کہ ایک تو وہ عورت ہیں، ان کے ساتھ کام کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خواتین کے ونگ کو توجہ بھی زیادہ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کافی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں خواتین کے لیے بہت سے نئے مواقع روزگار کے اور ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے بہت زیادہ انشاءاللہ کام ہم خواتین کے اوپر کرنے پہ ہماری پارٹی اس دفعہ ایڈیمنٹ ہے. بالکل، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ دیکھے ہیں، جس میں سب سے میجر مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری کے، مہنگائی کے حوالے سے رہا ہے. تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے وہ اس حوالے سے کام کیا جائے، اور عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عوام کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو بھی آئے ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری اور ان کی آسانی کے لیے کام کرے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے وقت کی چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور سیاست کا اونٹ آنے والے دنوں میں کس کروٹ بیٹھے گا یہ جاننا دلچسپ رہے گا، کیونکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس اب کس پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے، یہ بھی ایک جو ہے وہ کافی زیادہ موضوع بحث بات ہے، اور اسی حوالے سے ہم جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. عظمیٰ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی بات کی جائے تو وہ کیا سٹیپ کریں گے، اور آپ کی پارٹی کتنی کوشش کر رہی ہے ان کو اپنی پارٹی میں جو ہے تاکہ وہ آئیں اور آپ کی پارٹی کو جوائن کریں؟ دیکھیں جی، پارٹی نے کل اناؤنس کیا ہے کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو ڈفرینٹ قسم کے انڈیپینڈنٹس کو کانٹیکٹ کرے گی. جہاں تک انڈیپینڈنٹس کا تعلق ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو تو پیور انڈیپینڈنٹ ہیں ان کے لیے تو پارٹی کسی کو بھی جوائن کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہاں، جو کسی پارٹی کا نام لے کے آئے ہوئے ہیں ان کو شاید تھوڑا ٹائم لگے سمجھنے میں اور سوچنے میں، لیکن ابھی کافی دن ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے. بالکل. اور بلال، کیونکہ 3 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے زیادہ امیدوار کو کہ وہ کس پارٹی میں شمولیت اختیار کرے گا، آپ کو کیا لگتا ہے گراؤنڈ ریالٹیز کیا کہہ رہی ہیں؟ ابھی تو گزر نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، گزر نوٹیفیکیشن ہوگا اس کے بعد 3 دن شروع ہونے، تو ابھی تھنک سو 29 فیب تک تو یہ میرا خیال سلسلہ چل جائے گا. پہلا اجلاس، نوٹیفیکیشن ہوں گے، پھر 3 دن کا وقت ملے گا. ابھی پری لانگ چل رہا ہے. آئی تھنک سو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی وفاداریاں بدل جائیں، لیکن ویری آنیسٹلی جو میڈم نے کہا کہ جو بالکل مکمل طور پہ آزاد ہیں ان کے لیے آسان ہوگا. بٹ میں یہاں آپ کو بڑی آنیسٹلی بات بتاتا ہوں، 2 رخ ہیں. ایک تو ان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن دوسرا جو وسیم قادر نے کل انکشاف کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی رہنما اس میں موجود ہیں مرکز کے اندر، ان کو تفتیش کرنی چاہیے. میں فیصل آباد میں اس پہ باقاعدہ اپنے پروگرام کے اندر، الیکشن سیل کے اندر کہہ چکا ہوں کہ نون لیگ کے اندر بھی بندر بانٹ ہوئی پیسوں کی ٹکٹوں پہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کی بھی بندر بانٹ ہوئی.
करोड़ों रुपया चला है टिकटें चेंज करवाने में और टिकटें लेने में। कौन लोग लेते रहे, और देखें मेरी बात सुने, उन्होंने वसीम कादर ने कहा जी मैंने 12 करोड़ दे के टिकट लिया है, तो यहाँ से भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि हमारे सामने वो चेक चलते रहे हैं। अब वो जो चेक चला के गया है वो चेक वापस भी तो लेना है ना, उसने हराम के पैसे तो नहीं दिए, वो कहीं से उठा के लेके आया, अपनी जो भी कारोबार बंद किया जैसे भी किया। मैं 2-3 लोगों को बाकायदा फेस टू फेस जानता हूँ और उनके नाम भी गर्दिश के अंदर है, वही बंदे गर्दिश के अंदर हैं। और मेरे ख्याल में ये एक आसान स्टेक है ना। देखें वो कहेंगे हमने कौन सा आपसे भीख में सीट ली है, पैसे दिए हैं सीट ले ली। अब जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनकी होनी चाहिए, क्योंकि देखें पार्टी के मुखलिस लोग पैसे देकर टिकटें ले रहे हैं और फिर उनको वो फेड अप हैं कि हमने अगर अपोजिशन में बैठना है, आपको गवर्नमेंट भी नहीं हुई, अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारी याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को वोट भी दिए, फिर भी अपोजिशन में बैठना है, तो फिर हमें कोई फायदा नहीं है। और ये एक बड़ा सीरियस सिनेरियो है जिसके अंदर पार्टीज को देखना चाहिए, क्योंकि आज ये 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन को जरा बहुत बरीक बीनी से देखें तो ओपन एंड के ऊपर जो है वो रिजेक्ट हुआ है पैसा, और खास तौर पर इलेक्टेबल्स। सियासत हुई है नजरियात की, सियासत हुई है शख्सियात के मौकफ की। जिसने जितना डट के इलेक्शन लड़ा है वो उतना टॉप ऑफ द लिस्ट आया है। आप देखें मैंने बहुत सारे पाकिस्तान से नून के तगड़े उम्मीदवार जिनकी मैं चाह रहा था मैं ये कहता था ये हार ही नहीं सकते, लेकिन वो हारे, लेकिन उनका मार्जिन बड़ा कम था। जो टांग पे टांग रख के बिल्कुल रिलैक्स बैठे थे, साड़ी गल हो गई है, फिर वो गल मुक गई उन्होंने। ये हम प्रोग्राम के अंदर बकायदा कहते रहे कि ये रिलैक्स मोड के अंदर जाएंगे, उसका नुकसान होगा, और वो हुआ। बिल्कुल। और हमने बड़ी ये पहले भी बात करते रहे कि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको लेकर डूबता है। और जैसे कि डिफरेंट तरह के मैं जो है वो रिपोर्ट्स देख रही थी उस्मान साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ये मुल्क की तारीख का जो है वो बहुत महंगा तरीन इलेक्शन रहा है, लोगों ने बहुत पैसा इसमें लगाया। क्या इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जहां तक मेरी जाती राय है, मैंने तो ऐसा अपनी पार्टी में कोई ऐसा पैसा लगता नहीं देखा। हाँ ये जरूर है कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो इलेक्शन लड़ने के लिए आपको एक पूरी मशीनरी चाहिए होती है। उस मशीनरी को चलाने के लिए ऑब्वियसली आपको फाइनेंसेस चाहिए होते हैं। तो वो मशीनरी हमारी जो है अब वक्त के साथ, क्योंकि महंगाई भी बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली जब महंगाई बढ़ी है तो हर तरह का जो मशीनरी है इलेक्शन के लिए भी जो आपको एक टीम बनानी पड़ती है, हर तरह की आपको अपने रिसोर्सेज यूज करने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली वो जहाँ बाकी चीजें महंगी हुई हैं वहाँ इलेक्शन भी महंगा हुआ है। बिल्कुल। और महंगाई तो बढ़ी है, उसके बाद साथ में पैसा तो ऑब्वियसली ये तो वैसे भी ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए आपका जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं खुद को प्रमोट करने के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। और बिलाल अगर हम बात करें आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा, जैसे मैडम ने भी बात की है कि लोगों को जो है महंगाई का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा है, तो तरजीहाती बुनियादों पर अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हुकूमत को सबसे पहले वो सामने रखने चाहिए और उनको हल करना चाहिए? मेरे ख्याल में अगर मरियम नवाज साहिबा आती हैं एज अ वज़ीर आला, वो विन करती हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा चांस तो ये है कि वो फर्स्ट टाइम किसी भी ओहदे पर आएंगी, फर्स्ट टाइम एमपीए बनेंगी, फर्स्ट टाइम किसी असम्बली में आएंगी। तो एक शख्स जो बड़ा न्यू आ रहा हो तो वो एंथ्यूजिज्म बहुत ज़्यादा होता है कि मैं कुछ कर दिखाऊं, मैं कुछ मुनफरिद कर दूं, आउट ऑफ द बॉक्स करूं। और वो पाकिस्तान मुस्लिम नून की वाहिद रहनुमा है। मैं वेरी ओपनली कहता हूं, मुझे उनकी नजरियात से और उनकी बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ है, ओपनली कह रहा हूं। लेकिन जैसे पाकिस्तान मुस्लिम नून को सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर पेजराई एक खातून रुकन ने दिलवाई है, वैसे इनकी पूरी लीडरशिप के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने पाकिस्तान मुस्लिम नून की अभी भी डूबती हुई नाव को कहीं ना कहीं सहारा दिया हुआ। आई थिंक सो इट्स अ गुड ऑप्शन कि आप एक ऐसे चेहरे को लेके आए ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत टफ टाइम होगा कि आप ऑपोजिशन लीडर के लिए बहुत तगड़ा नाम दें, सीजन पॉलिटिशियन हो जो वहां टफ टाइम दे सके। मुकाबला तो फिर आता है, मजा तो फिर आता है। मैं गुज़श्ता रोज ये इंटरव्यू में कह रहा था, राना आफ्ताब अहमद खान साहब साबिक सीनियर सूबाई वजीर रहे हैं, बल्कि पंजाब के पीपल्स पार्टी के सदर रहे हैं, पीटीआई के हमारी याफ्ता आजाद उम्मीदवार जीते हैं PP 108 से। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, उन्होंने कहा कि वो बड़ा वायरल है क्लिप। उन्होंने कहा जी अगर एमपीए हो ना वो पहचान जाए, वो कहते अख च जो सुरमा पाई है ना फिर उन्होंने मटक मटक के दिखाईदा भी होंगे वा, पंजाबी में बोल रहे। तो इसलिए आप एमपीए हैं। अगर आपको अपनी पावर एक्सरसाइज करने की
पता है ना, then you can better exercise it. अगर आप कहें जी मैं एमपी हूं, सिर्फ चाय पीने जाना है, फिर आप छोड़ दें, फिर आप हुकूमत में बैठे जो ऑपोजिशन में. लेकिन अगर आपको पता है कि मैं लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हूं, एंड आप देखें ऑपोजिशन के मेंबर बहुत सारी कमेटीज के मेंबर होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर है, राना आफ्ताब साहब की धूमें जो है पूरे पंजाब में बोलती थी. क्यों? ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर होने के नाते हर फर्द को वहां ले आते थे कि तुमने इतने पैसे लिए हैं, कहां से लिए, कैसे लिए, जवाब दो. हर डीसी, हर एसी, हर ब्यूरोक्रेट, इवन के ईच एंड एवरी पेनी ऑफ पाकिस्तान, पंजाब जो है वो वहां जवाबदेह है जो भी यूज हो रही है. तो अगर आपको अपनी पावर एक्सरसाइज करने की आदत है, अब मैडम वहां जाएंगी, फैसलाबाद में खवातीन को राइट्स नहीं मिलते तो यहां कोई ऑफिसर इन्हें लिफ्ट नहीं करवाता, जवाब देता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप इससे कार कमेटी के अंदर जाके एक दरखास्त दें, नहीं तो आप पब्लिक अकाउंट कमेटी में उस अफसर को बुला लें, जी आपकी 6 माह की कारकर्दगी ये आपने बजट लगाया क्या है, उसके वो अगले दिन यहाँ आगे पांव पकड़ लेगा, जी मेरी जान छाड़ दो, मैं तो फंस गया हूं. क्यों? क्योंकि वो आपको बेसिकली नेगेटिव टैक्टिक्स से उलझाते हैं. आपने अब अपनी कानून साजी के जरिए उनको फंसाना है कि आप कितने अक्लमंद हैं और कि जिस सीट पे आप बैठे हैं, नालियां सोलंग ये छोड़ दें. बिलाशुबा आप अपने उस इलाके के लिए कानून साजी करेंगे, वहां कोई बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे आए, वहां मेगा प्रोजेक्ट्स का सतह कैसे हो, कानून साजी के जरिए चीजों को लेके आए. अनफॉर्चुनेटली हमारी असेंबलियां जो हैं वो बलदियाती रहनुमाओं की सोच से चल रही हैं कि हमने गली बनानी है, हमने 2 खंबे लगवा के बिजली देनी है. नहीं, ये चाहिए हमें. अगर और मरियम नवाज साहिबा के लिए सबसे बड़ा टारगेट जो होगा, जो मिशन होगा, वो रमजान होगा. ये मैं अभी बता रहा हूं. हलफ उठाना है, अगले दिन रमजान शुरू होना है. देखें 29 को असेंबली का इजलास बुलाया जाता है, हफ्ते के अंदर प्रोसीडिंग में ये रोजों से, क्योंकि रमजान सियासत का ठंडा तरीन महीना होता है. वेरी जो असल बात है सियासत के, सियासी पंडित भी कहते हैं. और रमजान के अंदर अगर जो पंजाब गवर्नमेंट इनके पास आ रही है, लोग उम्मीद रखेंगे रमजान बाजार लगेंगे, कुछ सब्सिडी मिलेगी, तो इन्हें वेरी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कुछ अवाम को डिलीवर करना पड़ेगा रमजान में. अगर रमजान अच्छा गुजर गया तो इनकी भी ईद होगी, अवाम की भी ईद होगी. मतलब ये अवाम उम्मीद रख सकती है कि जैसे बिलाल ने कहा है कि रमजान में जो है वो अवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा? जी इंशाल्लाह ताला. आपको पता है कि नून लीग हमेशा ही, आज की नहीं PMLN हमेशा से ही रमजान में अवाम को बड़ा अच्छा रिलीफ देती है. और जहां तक मैडम मरियम की बात है, मैडम मरियम जरूर न्यू आइडियाज के साथ मैदान में उतरी हैं. ये इन्होंने बिल्कुल, बिलाल ने ठीक बात की है कि मैडम मरियम यंग हैं और न्यू आइडियाज के साथ वो मैदान में उतरी हैं. तो इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह ताला PMLN आपको कुछ अच्छा ही डिलीवर करके देगी, जैसे कि वो पास्ट में करती रही है. बिल्कुल. और पहले भी हमने मैडम देखा है कि जब हुकूमतें बनती थी तो जैसे सोशल मीडिया का आज दौर है, उस टाइम पे इतना ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था. तब भी जो है वो चैलेंजेस होते थे, मसाइल होते थे, उस पर बात भी की जाती थी. तो अब जितना सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है, जो भी हुकूमत बनेगी, मतलब जो भी हुकूमत साजी की जाएगी, जिस तरह के बिलाल में, आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया की तरफ से क्रिटिसिज्म आता है, जितनी ज्यादा वहां पे शोर मचता है, वो कितना इफेक्ट करता है? देखिए बात ये है कि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज का वोटर उतना अनअवेयर नहीं है, अवेयर वोटर है. और सोशल मीडिया ने सारी कौम को अवेयर किया है. उसकी वजह से हमारा जो वोटर है वो अब माशाल्लाह काफी सेंसिबल है. और वो जैसे बिलाल बात कर रहे थे कि अब लोगों को सिर्फ नालियां और सोलिंग नहीं चाहिए, अब लोगों को लेजिस्लेशन भी चाहिए, अब लोगों को मेगा प्रोजेक्ट्स भी चाहिए. और इन मेगा प्रोजेक्ट्स में भी आपको याद होगा कि 2 फरवरी के जलसे में मैं आपकी बात को यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का. राइट आफ्टर दिस ब्रेक हम आएंगे और इस मौजूद पे बात करेंगे. वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सियासत की सूरत हाल जो है वो हर दिन के साथ हमें बदलती हुई दिखाई देती है. उतार चढ़ाव जो है वो इसकी हुस्न है, खूबसूरती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरह के जो फैसले हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए लिए जाएं. और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले गुज़िश्ता चंद अरसे से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा. सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा, एक छोटी सी चीज को भी जो है वो बहुत उछाल के बड़ा कर देता है. सोशल मीडिया को किस तरह से कंट्रोल करना और सोशल मीडिया के थ्रू जितना क्रिटिसिज्म आता है वो पार्टी की परफॉर्मेंस को कितना ज्यादा इफेक्ट करता है. क्योंकि ऑब्वियसली सियासत में बैठा हर बंदा जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नर्व्स का मालिक होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीजें डैमेज होती हैं. तो वो सारी चीजों को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, उसी पे हम बात करेंगे. आप मैडम बता रही थी कि किस तरह से सोशल मीडिया का जो क्रिटिसिज्म आता है वो कैसे पार्टी कैसे उसको टैकल करती है, कैसे हैंडल किया जाता है उसे. बात ये है कि मैं आपको ये बता रही थी कि मियां साहिबान जब 2 फरवरी को आए थे 2 फेब को, तो उन लोगों ने यहाँ पे अनाउंस किए थे 2 मेगा प्रोजेक्ट्स कि लोगों को अब सोलिंग और ये चीज़ें नहीं चाहिए. उन्होंने यहाँ पे मेट्रो
بلکہ اورنج ٹرین اور ساتھ میں الفا کریم ٹاورز، بالکل 2 میگا پروجیکٹس کو وہ اناؤنس کر کے گئے تھے. تو یہاں تک جہاں تک بات ہے کرٹیسزم کی، پازیٹیو کرٹیسزم جو ہے وہ ہمیشہ اچھا رہتا ہے، لیکن جہاں پہ نیگیٹو کرٹیسزم کی بات آتی ہے، خاص طور پہ جب فاؤل لینگویج اگینسٹ ویمن، یہ مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ سوشل میڈیا کی کرٹیسزم اپنی جگہ، ہاں لیکن بلو دا بیلٹ ہو جانا دیٹ از سم تھنگ ایلس. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں کو تھوڑا محتاط ہو کے چلنا چاہیے. بالکل، کیونکہ ہم جو ہے وہ چیزوں کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا کے تھرو ہم تک پہنچتی ہیں، اور وہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری جو عام شہری ہے وہ شاید اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کر جاتا ہے اور اس اپنے مائنڈ میں اسی طرح کی بیک اینڈ سٹوری بنا لیتا ہے کہ اس پہ کیا ہے. جیسے ہمیشہ سے میڈیا، ہمیشہ سے ایک زمانے میں بکس ہوتی تھیں، اس سے پہلے پینٹنگز ہوتی تھیں، پھر ٹی وی آیا، پھر اب سوشل میڈیا آیا. میڈیا ہمیشہ لوگوں کی سائیکی سے کھیلتا ہے. بالکل. تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کس حد تک رسپانسیبل ہیں اور کس حد تک ہمیں رسپانسیبل ہو سکتے ہیں. تو یہ رسپانسبلٹی کی حد تک جو آپ سمجھیں فیک نیوز چلانا اور یہ چیزیں، میرا خیال ہے دس از سم تھنگ کریمنل. بالکل. کیونکہ یہ آپ کے لوگوں کی سائیکی سے کھیلتا ہے. لوگ سادہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ ویسے ہی کم ہے، تو لوگ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ پھر اس طریقے سے سوچنا شروع کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ افغان وار چل رہی تھی اور ہم نے دیکھا کہ بچے بہت سارے افغان بارڈر سے واپس لائے گئے ہیں. تو پوچھا گیا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا جی ہمارے مسجد کے مولوی نے کہا تھا کہ جو افغان جہاد نہیں لڑے گا وہ دوزخ میں جائے گا. اچھا. تو یہ ایک اتنی چھوٹی سی بات مولانا نے کی اور وہ بات وہاں حد تک پہنچی کہ وہ بہت سارے پورے کا پورے گاؤں کی یوتھ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے افغانستان کا بارڈر ایلیگلی کراس کرنے کی کوشش کر رہی تھی. بالکل. اور جس طرح سے بلال ہم نے دیکھا ہے کہ حالات اس بار بہت زیادہ جو ہے وہ سینسٹیو بھی دکھائی دی. ذمہ داری کی اگر بات کریں تو ایز نیشن ہماری انڈیویجولی جو رسپانسبلٹی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے اس الیکشن میں وہ کس حد تک جو ہے اسے فلفل کیا ہے؟ میرے خیال میں ابھی ریزلٹس تو ٹرن آؤٹ کوئی خاص نہیں آیا. فیصلہ آباد کا 48 بھی نہیں کراس کیا. آئی تھنک سو ڈسٹرکٹ فیصلہ آباد کا 46 یا 47 ہے جو اوور آل اسٹینڈ کر رہا ہے. تو کوئی خاص تو نہیں ہے میرے خیال میں. اب یوتھ ابھی بھی اگر کوئی کاسٹ کر گئی ہے تو ٹھیک ہے. میرے خیال میں ابھی تو فگرز آئیں گے سامنے کہ یوتھ نے کتنا کاسٹ کیا ہے، دوسری طرف کتنا کاسٹ کیا، پھر ہم اسے آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی بھی اسے ہم نتائج نہیں کہتے. دیکھیں نا 6-6 لاکھ ووٹ ہیں، 2-2 لاکھ بھی نہیں پڑا اندر سے. آپ تو 50% کو بھی ٹچ نہیں کرے. اور انفارچونیٹ سب سے بات بڑی یہ ہے کہ جمرہ کا ووٹ 50% کراس ہے، سائیوں والا کا کراس ہے، جڑا والا کا کراس ہے، سمندری کا کراس ہے. فیصلہ آباد کے تمام سٹی کے حلقے 50 سے نیچے ہیں، 48 47. یعنی کہ آپ کے جو اربن ایریاز ہیں وہ لوگ تاحال ابھی تک سیریس ہی نہیں ہیں اپنے فیوچر کو لے کے. اور لوگ تو کہتے ہیں، دیکھیں جو لوگ پھر اس کا مطلب فیوچرسٹک اپروچ لے کے یا فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے پھر ہمارے رورل ایریاز کے لوگوں کا کردار ہے. ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ سنجیدہ ہیں اور زیادہ اس پاور گیم کے اندر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں. لیکن پاور انجوائے کروانے کے لیے وہ لوگ کردار ادا کریں، پاور انجوائے اربن ایریاز کریں، یہ تو زیادتی ہے. یونیورسٹی سٹیز کے اندر ہیں، بڑے شہروں کے اندر یونیورسٹیز بنی ہیں، بڑے شہر ووٹ بھی نہ ڈالیں اور جو رورل ایریاز ہیں وہ اسے افیکٹ ہوں. دیکھیں تاندیا والا میں ہاسپٹل کے اچھے فیسلٹیز نہیں ہیں، یونیورسٹی نہیں ہے. سمندری میں اب کیمپس بنا ہے، ٹراما سینٹر اب بنا ہے لیکن ابھی پورا نہیں ہوا. اور اس کے بعد آپ جڑا والا چلے جائیں، اتنے بڑے ضلعوں سے بڑی تحصیل ہے، یونیورسٹی اس کے پاس نہیں ہے، اچھا کالج اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے. یہی جمرہ کی حالت ہے. پھر ہم لوگ ابھی بھی ووٹ کاسٹ نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ ملا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے ناشکری. جن لوگوں کو چیزیں نہیں ملی نا وہ اپنے مستقبل کے نکل رہے ہیں باہر. انہوں نے 55 57 تک کاسٹ کیا ہے. اوور آل ڈسٹرکٹ کے نیچے کیوں آیا؟ کیونکہ پورے سٹی کے چاروں حلقے نیچے ہیں. ہر ایم این اے کا فیصلہ آباد کا اور ہر ایم پی اے کا حلقہ جو ہے وہ کم ریشو کے اوپر شو کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اربن ایریاز کے لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ دینا یا یہ 5 سال بعد پرچی کا استعمال اتنا خاص نہیں ہے جتنا ہمارے دیہی علاقوں کے لوگوں نے کیا. اور میرے خیال میں حق بھی وہی ہے. آپ کو نکلنا چاہیے، ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے. اور ہم نے وہ کمپین بھی چلائی ووٹ دو، پوری ٹرانسمیشن کی، لوگوں نے اس کے اوپر قائل ہوئے، ووٹ بھی دیا. لیکن ہمیں بہت پھر بھی ضرورت ہے اگلے آنے والے الیکشنز کے حوالے سے اپنے دیکھیں یہ میرے نہیں خیال میں عوام کی ٹریننگ کا حق عوام کے پاس ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کردار ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو یہ تو کہتی ہیں کہ ان کے بیانیہ
شادیوں کو پروموٹ کیا جائے. اب ابھی پوسٹ لگائیں ایک جماعت کی تو وہ پتہ کتنے کروڑوں کراس کر جائیں گی, لیکن فیصل آباد کے اندر 12 کروڑ ووٹ جو ہیں وہ 12 لاکھ ووٹ پڑ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو, 9.25 لاکھ سے زائد جو ہے وہ نون لیگ کو پڑ رہا ہے. 3 لاکھ کا گیپ ہے دونوں کے درمیان, لیکن یہ دونوں کو کیلکولیٹ بھی کر لیں اور باقی جماعتوں کو آپ کر لیں تو 55 لاکھ میں سے آپ کا ووٹ 25 لاکھ کراس نہیں کر رہا. تو یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے کہ ہم ریشو کیا کھلم کھلا ریشو سامنے آ رہی ہے کہ ہم 45-46 پہ سٹینڈ کر رہے ہیں, اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. اور میرے خیال میں ایسے حالات نہیں بدلیں گے. ہم حالات بدلنے کے لیے رونا بھی روتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. تنقید برائے اصلاح تو یہ ہے کہ ووٹ میں پرچی کا استعمال کروں. ہم یہاں ٹرانسمیشن سے اٹھ کے گئے ہیں, ووٹ کاسٹ کر کے آئے تاکہ ایک حق جو ہے اپنا استعمال کریں. اگلے 5 سال ہم نے تنقید بھی کرنی ہے, تنقید پھر کریں گے جب اپنا حق استعمال کیا ہوگا. اور جس نے ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ کریٹیسائز کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے جس پارٹی کو یا جس کینڈیڈیٹ کو کیا. بات انہوں نے کی, سوری آپ کی بات کاٹی, کہ تنقید برائے تنقید یہ جو ہمارے معاشرے کا ایک اصول بن گیا ہے نا, اس کی وجہ سے اچھے کام لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. تنقید برائے اصلاح, پازیٹو تنقید تو ضرور ہونی چاہیے, لیکن تنقید برائے تنقید سے لوگ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں, لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بھی ہمارے میڈیا کو, ہمارے سوشل میڈیا کو چیک کرنا چاہیے کہ تنقید برائے تنقید ڈفرینٹ جو لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں ان کے اوپر کرنا, دیٹ از ویری رانگ. اور اس میں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم آپ کو اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے. اب ایک کچھ دوستوں کا نام جیسے جیسے سامنے آجی فلان ہے جماعت پاکستان تحریک انصاف جو چھوڑ کے نون لیگ جوائن کر دی, آپ یقین کریں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں تھی. رائے حیدر اپنی ایک عزیزہ ہے, ان کی شذرا منصب کیونکہ ان کے والد فوت ہو گئے تو وہ افسوس کرنے الیکشن کے بعد ہی اپنی کمپین سے فارغ ہو گئے, تو وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ چھا رہے تھے اور ایک کمرے کے اندر ملاقات ہوئی تو تصاویریں اور ویڈیو آئی تو لوگوں نے بغیر کسی سمجھے لوٹا چلے گیا, لوٹا ہو گیا, گالم گلوچ تنقید. وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے پھر رہے ہیں کہ میں نے نہیں چھوڑی جماعت. آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے نیگیٹو آپ کے جو ہے وہ اس کا مطلب پھر آپ تو کہیں جا نہیں سکتے, آپ کی پرسنل لائف کا خطر. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, یہ ہے پولیٹیکل اپ برنگنگ آف پولیٹیکل پارٹیز. وہ اپنے ووٹرز کو ٹرین کریں. یہ آپ نے یہ سکھایا ایک جماعت نے, میں اس جماعت کا فیوریبل ہوں یا اگینسٹ ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں اس جماعت نے ایک نیگیٹو پوائنٹ کیا ہے کہ بیجا تنقید کا بازار گرم کیا. اس کو تھوڑا سا ریلیکس کریں. پھر ہم نے جلسوں کے اندر گالم گلوچ دیکھی, ہم نے تنقید دیکھی. بھائی کس چیز کی تنقید؟ ہم نے کون سا کشتی لڑوانی ہے آپ سے؟ آپ لوگ اپنا موقف بیان کریں کہ آپ کریں گے کیا. آپ موقف بیان کریں, جا کے اسمبلی کے فلور پر ڈیلیور کریں. نہیں کریں گے 5 سال بعد ہم آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے, ہم آپ کی آنکھیں نکال دیں گے, آپ کی انگلیاں توڑ دیں گے. آپ میرے امیدوار کو دیکھیں, مطلب میرے ووٹ کیا ہے یہ اخلاقیات سے گری. اسپیشلی جو میں نے اس الیکشن میں دیکھا کہ لیڈیز کے خلاف فاؤل لینگویج یوز کی گئی, اسپیشلی جو لیڈی لیڈرز ہیں ان کے خلاف بہت فاؤل لینگویج یوز ہوئی. میرا ذاتی خیال ہے کہ کسی بھی پروفیشن میں لیڈیز کا آنا جو ہے وہ ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. بالکل, اور خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں تنقید کا سامنا بھی جو ہے وہ دکھائی دیا. اس کے باوجود وہ ڈٹی رہی اور الیکشن میں بھرپور طریقے سے انہوں نے اپنی کمپینز بھی کی اور بہت پنجاب کی صدر ہیں نوشین, وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی لیڈ سے جیتی ہیں. بالکل, اور خواتین سیاستدانوں کا آگے کیا مستقبل ہے, وہ کس طرح سے سرو کرنے چاہ رہی ہیں, کس طرح کے چیلنجز رہیں گے, اس حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور سیاست کے حوالے سے خصوصی گفتگو جاری ہے. ہماری خواتین کا بڑا جو ہے وہ کردار رہا ہے ہمیشہ سے. اگر ہم اپنے ماضی کو بھی دیکھیں اور آنے والے دنوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم بڑا پر امید ہوں میں تو پرسنلی, اور میں چاہتی بھی کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ آگے بڑھ چڑھ کر آئیں, کیونکہ ہر طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے شعبے میں خواتین جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے کام کر رہی ہیں. لیکن سیاست کی جب بات آتی ہے تو تھوڑا سا آج بھی ہماری جو ہے عام لیڈی, ہمارے گھر کی عام جو خاتون ہے وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ فیل کرتی ہے. اور خاتون جتنی بھی سیاستدان ہیں ان کے حوالے سے مستقبل میں وہ کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہیں اور مزید کس طرح کے چیلنجز ہوں گے ان کے لیے, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. عظمیٰ صاحبہ, اگر ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں تو سیاست میں کس طرح کے چیلنجز ان کو درپیش ہیں, اور کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی 9 منتخب اب جو ہیں وہ ایم پی ہیں, تو آپ کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں, جب میں پالیٹکس میں آئی, ٹو بی ویری آنیسٹ, تو میں اس کو بینگ اے فیمیل خود بھی میں ڈر گئی. میں آپ کو آنیسٹ بات بتا رہی ہوں
کہ میں نے بینگ اے فیمیل جب اس کو جوائن کیا، کیونکہ میری فیملی کے جو جینٹس ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب آپ پالیٹکس کریں، کیونکہ ہماری فیملی میں ڈوئل نیشنلٹی کا ایشو ہے، کیونکہ میری فیملی پرانی پالیٹیشین فیملی ہے، میرے بیفور پارٹیشن سے میری فیملی پالیٹکس کر رہی، لیکن ڈوئل نیشنلٹی کا جب رول آیا تو پھر مجھے وہاں پہ اس پوسٹ کے لیے اپوائنٹ کیا گیا. لیکن بینگ اے فیمیل مجھے بھی چیلنجز آئے اور میں بھی کئی دفعہ گھبرا کے گھر آ جاتی تھی کہ یہ کیا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور کیا کام کس طرح سے، یہاں پہ میل ڈومیننس بہت زیادہ ہے ہماری پالیٹکس میں. لیکن ہیڈس آف ٹو مائی ہسبینڈ کہ انہوں نے بہت زیادہ میرا ساتھ دیا، میری فیملی نے میرا بہت ساتھ دیا. اور فیصل آباد میں جو رانا ثناء اللہ اور ان کی فیملی ہے انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. تو مسز رانا ثناء اللہ نے میرا بہت ساتھ دیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ خود بھی ایک بہت بہادر اور بہت مضبوط عورت ہیں. تو انہوں نے پھر مجھے بہت بیک اپ کیا. میڈم مریم نے مجھے بہت بیک اپ کیا. نوشین حیدر ہیں، نوشین افتخار جو ہماری پنجاب کی پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے مجھے بہت بیک اپ کیا. پاکستان کی ہماری پریزیڈنٹ ہے نصرت صادق، انہوں نے مجھے بہت بیک اپ کیا. تو لائک یہ چیزیں ہمیں چیلنجز ہیں. اگر میں کہوں کہ ہمیں نہیں ہیں تو ہاں، بینگ اے فیمیل ہمیں چیلنجز ہیں، جس میں کہ سب سے زیادہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے اگر آپ نے اپنا انٹرنیٹ پیج ہی بنانا ہے، فیس بک پیج بنانا ہے، اس پہ لوگ اس طرح کے کمنٹس ڈال دیتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں میں نے یہ بنایا کیوں. تو مطلب اس طرح سے ہریسمنٹ کی حد تک آپ کو اگر تنگ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں چیک ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں. اور اگر آپ نوٹس کریں تو یہ صرف سیاست میں نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں عورت جہاں بھی کام پہ نکلتی ہے وہاں پہ اس کو ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ میرے اسکولز بھی ہیں، میری یونیورسٹی بھی ہے، تو مجھے کئی دفعہ اپنے اسکول کی ٹیچرز بیچاری آ جاتی ہیں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ لے کے کہ میں سوچتی ہوں کہ دیکھو یہ بچیاں گھروں سے نکلی ہوئی ہیں، اچھا اپنا کریئر بنانے کے لیے نکلی ہوئی ہیں، اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس کے باوجود ان کو ان نیسیسری چیلنجز کا سامنا ہے. بالکل. تو یہ چیزیں چیک ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں. بالکل. اور بحیثیت نو منتخب ایم پی اے آپ کے کیا نیکسٹ کیا اسٹریٹجی رہے گی؟ کس طرح سے کون سے مسائل ہیں جن کو آپ کی پریورٹی میں ہوں گے کہ ان کو پہلے جو ہے وہ میں حل کروں گی؟ کیونکہ بہت سارے مہنگائی کی بات کر لیں، بے روزگاری کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ پیک پہ چلا گیا ہے، کرائسس بہت زیادہ ہیں شہر میں. تو کس طرح کی جو ہے آپ کی اسٹریٹجی رہے گی؟ میں ایجوکیشنسٹ اپنی پارٹی سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے ایجوکیشن لائن میں کچھ جو ہے کام کرنے کا موقع دیا جائے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب ایک معاشرہ ایجوکیٹ ہو جاتا ہے نا تو یہ جو چیلنجز آپ بتا رہی ہیں یہ سارے نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسا ٹول ہے جس سے آپ ویسٹ میں کیا ہے، ویسٹ میں عورت کیوں محفوظ ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن ہے. تو ایجوکیٹ جب آپ کر لیتے ہیں اپنے معاشرے کو تو وہاں پہ ہر طرح کے جو یہ پیٹی ایشوز ہیں یہ وہاں پہ چیک ہونے لگ جاتے ہیں. بالکل. اور جب آپ اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن آپ کو ایک اچھا انسان بنا دیتی ہے. جب آپ ایک اچھا انسان بنتے ہیں تو بہت سی مورل ڈیوٹیز آپ اپنی آٹومیٹیکلی پوری کرنے لگ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی مثالیں، کیوں لگانا، آنیسٹ ہونا، یہ چیزیں جب آپ ایجوکیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں زیادہ اٹریکٹ کرنے لگ جاتی ہیں. تو میں کوشش کروں گی بینگ اے فیمیل یا بینگ اے نو منتخب ایم پی اے کہ میں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کروں اپنی سوسائٹی کو. بالکل. بالکل. اور بہت زیادہ ضروری بھی ہے. تعلیم جو ہے وہ بہت فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر کسی کا اور اس تک پہنچنا بھی چاہیے. آزاد امیدواروں کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت وویلا بھی مچا اور لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں جو ہے ان کو ووٹ بھی کاسٹ کیا. لیکن اب یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ وہ کس پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ہے ان کا کیا لاہ عمل رہتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور شہر فیصل آباد میں جو ہے وہ ڈیلی بنیادوں پہ جو ہے وہ ریٹ لسٹ چینج ہوتی رہتی ہے. ہماری سبزی کے، فروٹس کے، چکن کے بھاؤ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ خواتین کا میجر کنسرن ہوتا ہے. دن کا ایک جو ہے مخصوص حصہ ہوتا ہے جب اپنے خریداری کرنے جانا ہوتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو ریٹ لسٹ کے بارے میں پتا ہو. اور ریٹ لسٹ آج کی کیا ہے یہ جانیں گے ہمارے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ میں. اور ریٹ لسٹ کیا ہے اس حوالے سے میں اپڈیٹ کریں گے بلال. جی بلال بتائیے گا. فیصل آباد کی جانب سے آج بروز بدھ کی ریٹ لسٹ جو جاری کر دی گئی ہے. برائیلر مرغی کے گوشت کی بات کریں تو قیمت جو ہے وہ دوبارہ سے
اوپر جاتی نظر آ رہی ہے اور اس وقت قیمت 604 روپے کلو پہ اوپر فروخت ہو رہی ہے. انڈے فارمی 2 روپے مہنگے ہوئے ہیں, 258 سے 260 روپے درجن ہو گئے ہیں. اگر بات کریں سبزیوں کی تو قیمتیں آج پھر سے کمی واقع ہوتی دیکھی جا رہی ہے. ٹماٹر 7 روپے سستے ہوئے ہیں 92 سے 85 روپے کلو. لہسن چائنا 10 روپے سستے ہوئے ہیں 525 سے 515 روپے کلو. پھول گوبھی 10 روپے سستی ہوئی ہے 115 سے 105 روپے کلو. بند گوبھی 25 روپے سستی ہوئی ہے 105 سے 180 روپے کلو 80 روپے کلو. ٹینڈی 10 روپے سستی ہوئی ہے 115 سے 105. کھیرے 5 روپے سستے ہوئے ہیں 70 سے 65 روپے کلو. مٹر سبز 25 روپے سستے ہوئے ہیں 115 سے 90 روپے کلو. گاجر 10 روپے سستی ہوئی ہے 50 سے 40 روپے کلو. شلجم 5 روپے سستی ہوئی ہے 60 روپے سے 50 روپے کلو. سیب کالا کلو 260 روپے ہے. سیب گولڈن 200 روپے کلو. کیلا 145 روپے درجن پہ برقرار ہے. اسٹرابری 10 روپے سستی ہوئی ہے 310 سے 300 روپے کلو. انار بدانا 620. انار گندھاری 460. کنو اسپیشل 260 روپے درجن پہ برقرار ہے. امرود 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں 85 سے 90. کنو 170. خربوزہ 180 روپے کی قیمت پہ برقرار ہے. پھلوں کی قیمتیں فلکچویٹ کر رہی ہیں لیکن تاحال ابھی بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں. لیکن سبزیوں کی قیمتیں کافی حد تک کم ہوئی ہیں 3 روز کے اندر, جس میں عام آدمی کی پہنچ میں آتی تو دکھائی دے رہی ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں قیمتیں کم ہونا ایک خوش آئند چیز ہے, لیکن اگر بڑھتی ہیں تو یقینی طور پہ دوبارہ عوام کے لیے بھاری ثابت ہوں گی. جی تھینک یو سو مچ. بلال آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ آج کے کیا بھاؤ ہیں اور ریٹ لسٹ کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. جب بھی آپ خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میک شیور کریں کہ جو خریدار میک شیور کرے کہ جو دکاندار ہے اس کے پاس ریٹ لسٹ ضرور اویزہ ہو, کیونکہ آپ کے لیے ریلیف ہے تو اپنے ریلیف اور اپنا حق جو ہے استعمال کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جس طرح سے دور بدل رہا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے گھر کا گزر بسر کرنا, تو آپ کے پاس اگر ایکسٹرا انکم آ جائے یا انکم جنریٹ کرنے کے کوئی ایسے سورسز ہوں جس سے آپ گھر بیٹھے بہت اچھے سے جو ہے وہ اپنے فیوچر کے لیے کام کر سکیں, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں کہ آج اگر کسی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے, ٹیکنالوجی ہے, اور پھر بھی وہ جو ہے وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ نہیں کما رہا, تو یہ بڑا ایک جو ہے نا وہ لمحہ فکری ہے, آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں, آئی ٹی سیکٹر کی بات کریں تو دنیا میں جو ہے یہ اپنا لوہا منوا چکا ہے. اور اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں تو یہ کیا ہے, اس نے کس طرح سے پوری دنیا کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے, اس کے کتنے پازیٹیو اور کتنے نیگیٹو امپیکٹ ہے, اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے اے آئی سولوشنز ایکسپرٹ اینڈ سافٹ ویئر انجینئر ہے محمد احسن رضا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں احسن آپ؟ جی الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. احسن, آج کل جس طرح کا دور ہے بہت زیادہ لوگ مصروف ہو گئے ہیں, آئی ٹی سیکٹر میں بہت زیادہ ہم جو ہے وہ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں. اے آئی کے حوالے سے جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والی آڈینس کو بتائیں کہ اے آئی ایکچوئل ہے کیا؟ اے آئی کے اوپر سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اور ہمارے ڈیلی مارننگ شوز میں اور اس طرح کی ڈسکشن میں آئی ٹی سیکٹر کو آپ لوگوں نے ٹارگٹ کیا, جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے, کیونکہ انڈسٹری اور اکنامیا گیپ کو کور کرنے کے لیے آئی ٹی سیکٹر کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کے ذریعے سے آنے والے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے روزگار کے مواقع اور ان کی کیریئر پاتھ کی جو کاؤنسلنگ کرنا وہ بہت ضروری تھا. اب میں آپ کے دوسرے کوشچن کی طرف چلتا ہوں. بیسیکلی اے آئی ایڈوانسمنٹ لاسٹ 1.5 ایئر ارلیئر جب سے یہ چیٹ جی پی ٹی نے ایک بوم پکڑا ہے تب سے ہر بندے کے زبان زد عام ہو چکا ہے کہ واٹ از اے آئی, اے آئی کیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اے آئی. ابھی تک ہم لوگوں کے ایک عام فہم آدمی کے ذہن میں اے آئی سے صرف یہی جاتا ہے کہ چلتے پھرتے روبوٹس کو دیکھنا, بالکل, یا چلتی پھرتی مشینریز کو آپ آبزرو کریں تو یہی اے آئی ہے. جبکہ اے آئی کا کانسیپٹ بیسیکلی یہ ہے کہ ہر وہ سافٹ ویئر, وہ پروگرام, وہ مشین جو آپ کی دی گئی ڈائریکشنز پر, انسٹرکشن پر کسی بھی کام کو آٹومیٹ کر دے. آپ کی لیبر جاب, آپ کی کوئی بھی ریپیٹیٹیو جاب جس کو آپ کو بار بار کرنا پڑتا ہو, وہ خود ساختہ طریقے سے وہ اس پروگرام کے ذریعے کنٹرول ہو جائے تو وہ اے آئی کے انڈر آ جاتی ہے ہمارے پاس. ابھی جیسے کہ آپ نے بات کی اے آئی کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس کے اوپر, تو میں ہمیشہ سے اپنے سارے کلیگس کو ایز اے آنر آف اے سافٹ ویئر کمپنی میں ہمیشہ سے یہی بات کہتا ہوں کہ ٹول یا ٹیکنالوجی پازیٹیو یا نیگیٹو نہیں ہوتی, اس کا یوز اور یوٹیلائزیشن آپ اس کی کس طرح سے کر رہے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آئدر آپ کا انکلائنڈ پازیٹیو سائڈ پہ ہے یا نیگیٹو سائڈ پہ. لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی نے بہت سارے لوگوں کی جابز کو آبسلیٹ کر دینا ہے, ختم کر دینا ہے, ان کی جاب اپرچونیٹیز کم ہو جائیں گی. لیکن میں بینگ اے سافٹ ویئر ڈیولپر اور اے آئی سولوشن ڈیولپر, میں اس بات کو میک شیور کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کے اس چینل کے توسط سے کہ اے آئی
ہنڈریڈز آف ڈفرنٹ نیو جابس کی کریشن کا باعث بھی بن رہی ہے انٹرنیشنل ورلڈ جی بالکل. ابھی آپ دیکھیں جیسے ڈیٹا انٹری سے لے کے کسٹمر سپورٹ ریپلیسمنٹ تک 101 ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جہاں پر اے آئی کے سولوشنز کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, ان کے استعمال ان کا جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو ہماری اس ینگ جنریشن کو, ہمارے یونیورسٹی کے گریجویٹس کو ٹائملی آنے والی نئی ٹیکنالوجیز کے سے ان کو اپڈیٹ کرنا, ان کو باور کروانا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر اس کام کو یونیورسٹیز اور آپ جیسے چینلز اور مارننگ شوز وغیرہ مل کے ان کو اس طرف تھوڑا سا ان کی توجہ دلا سکیں تو دیٹ وڈ بی اے گیم چینجنگ تھنگ. اور ایسا بہت زیادہ ضروری ہے جہاں پہ ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, تو ارننگ اپرچونیٹیز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے آپ نے بات کی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی, تو بہت سارے ایسے گریجویٹڈ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جب بھی یونیورسٹی ختم ہوتی ہے, ان کی کمپلیٹ ہوتی ہے ڈگری, پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں. تو وہ فائنینشلی خود کو کیسے اے آئی کے تھرو جو ہے وہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں, کس طرح کی اپرچونیٹیز ہمارے پاس موجود ہیں ایز پاکستانی, اگر ہم بات کریں اپنی پاکستانی سوسائٹی میں. تو اچھا, آپ نے بڑا خوبصورت پوائنٹ اٹھایا ہے, اور یہ وہ کوشچن ہے جو کسی بھی یونیورسٹی میں, کالج میں سیشن ڈلیور کرتے ہوئے, سیمینار کرتے ہوئے, یا کسی پبلک کانفرنس میں بیٹھے ہوئے کوئی اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ وہ کوشچن ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے. ہاؤ وی کین ارن تھرو اینی آن لائن پلیٹ فارم, ہاؤ وی کین ڈو فری لانسنگ, واٹ از فری لانسنگ بیسیکلی. تو یہ وہ نارمل اور ٹپیکل کوشچنز ہیں جو ہمیں بہت سارے لوگوں سے, بچوں سے, اسٹوڈنٹس سے. اچھا, اسٹوڈنٹس تو آپ نے ایک کیٹیگری ہائی لائٹ کر دی ہے نا. میں بات کروں گا پڑھی لکھی ہاؤس وائفس کی. جی, وہ بچیاں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر ریموٹ شہروں میں شفٹ ہو گئی ہیں, لیکن دے آر ایجوکیٹڈ, دے نو ہاؤ ٹو یوز کمپیوٹرز, دے آر ویری یوزر فرینڈلی ٹو یو نو کمپیوٹر فرینڈلی ایز ویل, بٹ وہ ان کے پاس کوئی ایسی پلیٹ فارم, ایسا اپرچونیٹی نہیں ہے کہ وہ کچھ ارننگ کر سکیں. اسی کے علاوہ بہت سارے لوگ, لڑکے ینگ, وہ اپنی مرضی کے اگینسٹ جابس کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پسند نہیں ہے لیکن مجبوری ہے, جاب نہ ملنے کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سارے سیکٹر کو جو کچھ ایکسٹرا ارن کرنا چاہتا ہے, ان کے لیے اتنی زبردست اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ اے آئی پلیٹ فارمز کی چھوٹی سے اسکلز ہیں, اگر آپ ان کو سیکھ لیتے ہیں نا, تو آپ بڑی آسانی سے ایک ہینڈسم اماؤنٹ گھر پہ بیٹھے سائیڈ انکم کے طور پر آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. میں ایسے بے شمار اسٹوڈنٹس کو الحمدللہ امپاور کر چکا ہوں, ایسے بہت سارے کلیگس کو امپاور کر چکا ہوں. میری اپنی کمپنی میں میرے ساتھ آلموسٹ 30-40 کے قریب میرے امپلائیز ہیں, جو مل کر ہم لوگوں کا ایک مشن ہے, ایک ویژن ہے کہ ہم نے فیصل آباد کو آئی ٹی ہب بنانا ہے انشاءاللہ. یہ ہمارا خواب ہے کہ ہم لوگ ایسے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ملیں اور فیصل آباد کو ون آف دا بیسٹ آئی ٹی سولوشنز پرووائڈر جو سٹی ہے نا پاکستان میں, ہم اس کو انٹروڈیوس کروائیں. 500+ سولوشنز ہم لوگ ڈیزائن کر چکے ہیں ابھی تک. اچھا, اب بات آتی ہے آن لائن ارننگ کی, اور اس کے حوالے سے آپ یقین کریں چھوٹے سکلز ہیں. میں اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں, ہماری ویڈیو کے کٹ شارٹس بنا کر اگر ہم بنے بنائے اے آئی کے ٹولز کے ذریعے ان کو ایڈٹ کریں اور ایک یوٹیوب کے چینل پہ ڈالیں, یہ سورس آف ارننگ بن جائے گا. ایگزیکٹلی ہمارے پاس ایک اتنے زبردست ٹولز ہیں ریمینی کے نام سے. ابھی جیمنائی اے آئی لانچ ہوا ابھی, ٹھیک ہے, آپ اس کو یوز کرتے ہیں, آپ GPT-3 کو یوز کرتے ہوئے ایک اچھے کانٹینٹ رائٹر بن سکتے ہیں. آپ کاپی رائٹنگ کے اسکلز تھرو بائی یوزنگ GPT-4 پیڈ آپ اچھے کاپی رائٹر بن سکتے ہیں. آپ جسٹ 12 سے 15 گھنٹے کے چھوٹے سے شارٹ کورسز کر کے آپ لنکڈن کے بزنس ڈیولپر بن سکتے ہیں. اچھا, آپ کے پاس اسکل ہے بولنے کا, آپ ایک بہت اچھے اسپیچ اور ڈبیٹ رائٹر بن سکتے ہیں. تو دیر آر آلموسٹ تھاؤزنڈز آف اپرچونیٹیز. آپ کے اپنے ایریا آف انٹرسٹ اور ٹیسٹ کے اکارڈنگلی آپ اپنی فیلڈ کو چوز کر کے بہت آرام سے فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز کی طرف آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہمارے ہاں نا موسٹلی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے اندر کس طرح کی جو ہے وہ کیپیبلٹیز ہیں, کس طرح کی اسکل ہیں. تو اس میں ہمارے انسٹیٹیوشنز, جتنے بھی اکیڈمک انسٹیٹیوشنز کی بات کریں, ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ تھرو آؤٹ جب ہماری اسٹوڈنٹ لائف چل رہی ہوتی ہے, ہماری اس جرنی میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں فائنینشیل ایجوکیشن کے حوالے سے, آئی ٹی کے حوالے سے, اے آئی کے حوالے سے. تو کیونکہ آپ خود بھی جو ہے وہ لیکچرز بھی دیتے ہیں, اور یہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ارلی اسٹیجز پہ یہ سوچیں کہ ان کو نیکسٹ کیا کرنا ہے. آپ نے بڑے پین پوائنٹ کے اوپر آپ نے نا, ہماری پین نرو کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہے بیسیکلی. میں بڑے افسوس کے ساتھ اس چیز کو آپ کے چینل کے توسط سے ڈکلیئر کرنا چاہوں گا کہ میں آئی ہیو بین لیکچرر ان 2 ڈفرنٹ گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ایز ویل.
also I am attached with industry because I have running my own companies, AI solution companies separate by the name of Maniface and another software development company also. لیکن آپ نے جس پین پوائنٹ پہ ہاتھ رکھا ہے نا وہ یہ ہے, آپ یقین کریں کہ جو یونیورسٹی میں پڑھایا جانے والا ہمارا کریکولم ہے نا, کین یو بلیو کہ دنیا اس ٹائم اے آئی کے اوپر اور وائرلیس ٹیکنالوجیز کے اوپر اور NFC NEC ٹیکنالوجیز پر کام کر رہی ہے, اینڈ وی اسٹل ایز اے ٹیچر ایز اے لیکچرر یونیورسٹی کے اندر ابھی تک وہ بال والے ماؤس کے اوپر لیکچرز ڈلیور کر رہے ہیں. ابھی تک ہم اپنے BS کے گریجویٹ کو فرسٹ سیمسٹر کے اندر I2C یا CIT کے نام سے سبجیکٹ کے اندر اس کو ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا ڈفرنس بتا رہے ہیں. اسٹل وی آر ٹیلنگ ہم کہ یہ ڈاٹ میٹرکس پرنٹر ہے, یہ تھرمل پرنٹر ہے, یہ فلیٹ بیڈ پرنٹر ہے. آپ یقین جانیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہونے تک بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ایک سنگل 1 پیجر ویب سائٹ کو اسٹینڈ الون ڈائنامک ویب سائٹ کو بنا کر ڈپلائی کرنے میں کامیاب ہو جائے. اب آپ مجھے اندازہ لگائیں کہ ایک بچہ جس نے 4 سال یونیورسٹی کے اندر BS کے اندر سم ویئر اراؤنڈ 30 اور 40 سبجیکٹس کی ایک پوری جو ایک میراتھن ہے وہ اس سے گزر کے آیا ہے, اور اس کا CGPA 4/4 3.8 3.7 3.5 ہو, اور جب وہ انڈسٹری میں ہمارے پاس پہنچتا ہے ایز این انٹرن تو یو کین ناٹ ایون بلیو کہ وہ ایک سمپل سی آؤٹ یعنی کہ پرنٹ کا جو ایک سمپل پروگرام ہے نا وہ اس کو بھی نہیں لکھنے کے قابل ہوتا, اور اسے نئی سرے سے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اب اس چیز کی اویئرنیس ہم لوگ بھی اپنے ملٹیپل چینل سے کریٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ نے مجھے بلایا ہے. میں تمام اسٹوڈنٹس کو, گریجویٹس کو, نیئر ٹو گریجویٹس کو اور نیو جوائنیز کو یہی میسج دوں گا, ایز سون ایز پاسبل اپنی ٹریڈیشنل اور ٹپیکل ڈگری کے ساتھ ساتھ پیرل, کیونکہ ڈگری لینا ایک آپ کی مجبوری ہے, کیونکہ آپ کے پاس سرٹیفکیشن ڈگری ہوگی تو آپ کو جو ٹریڈیشنل جابز ہیں وہ ملیں گی. لیکن پیرل فرسٹ سیمسٹر سے ڈو ناٹ ویٹ فار دا اپرچونٹی, ڈو ناٹ ویٹ کہ ٹھیک ہے میں 4-5 سیمسٹر میں جا کے سیریس ہو جاؤں گا. فوراً آپ جس بھی سیمسٹر میں ہیں یو ہیو ٹو گو جمپ اپ انٹو دیٹ بورڈ جو آپ کو کچھ اسکل ڈیولپمنٹ کروا سکے. ایسا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایز اسٹوڈنٹ جب میری بھی ایک جرنی چل رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ہماری پریکٹیکل لائف اور ہماری تھیوری بالکل ڈفرینٹ ہے. تو آپ کو خود ہی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا, ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپلور کرنا پڑے گا. جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اپنی مارکیٹ کو بھی ایکسپلور کیجیے کہ کہاں پہ کس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں, کیا سیکھنے کے مواقع ہیں اور کس طرح کی اسکلز ہیں جس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور بدلتی ہوئی جو ہے وہ دنیا کے تقاضوں کے مطابق آپ کو بھی بدلنا چاہیے. اپنی لائف کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور IT کی اگر بات کریں تو IT سیکٹر جو ہے وہ بہت ساری ڈھیر اپرچونیٹیز لے کر آیا ہے, اور گھر بیٹھے آپ اپنی کمفرٹ پلیس میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے لیے سورس آف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہر بندے کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پتہ چل گیا کہ کیسے کام کرنا ہے, اوکے ہمارے پاس آئیڈیا آ گیا ہے, لیکن اسے اسٹارٹ کرنے کے لیے فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہمیشہ سے بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ اپنا اسٹارٹ اپ کیسے لے سکتے ہیں, کس طرح سے جو ہے کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. ایسے نا آپ نے بہت ساری اسکلس کی بات تو کی کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈومینس میں اپنی ایکسپرٹیز کو جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں, پالش کر سکتے ہیں. پھر بات جب آتی ہے اسٹارٹ اپ کی تو پہلا اسٹیپ لینا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو کس طرح سے جو ہے وہ ہم ایز اسٹوڈنٹ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو بتائیں کہ کام اسٹارٹ کرنا ہے تو وہ کیسے اپنا اسٹارٹ اپ لے سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی میں تھوڑا سا آپ کے اس کوشچن کو ایگزیجریٹ کروں گا. آن لائن ارننگ کے پلیٹ فارم کے حوالے سے نا, اور یہ آن لائن ارننگ کی جو ایک بہت زیادہ ہوا میں نا ایک نمی سی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں آن لائن ارن کرنا چاہ رہا ہوں کچھ. اس کے اندر نا ایک اسکیم بہت بڑا ہے اور ایک بہت بڑا فراڈ بھی چلتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ آپ پہلے پیسے دیں اور پھر بدلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. ٹھیک ہے, ایسے بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے اسٹوڈنٹس اور بہت سارے نان ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ پرینک کیے ہیں. اب ان کو بے فضول سی آئیڈیز مل جاتی ہیں, یو جسٹ ہیو ٹو کلک آن دیم, یو جسٹ ہیو ٹو ویو دا ایڈز, اور پھر آپ کو پیسے ملیں گے. جبکہ آن لائن ارننگ کا دور دور تک اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آن لائن ارننگ از جسٹ لائک کہ یو ہیو ٹو سیل یور اسکل, یو ہیو ٹو سیل یور سروس بائی یوزنگ اینی کائنڈ آف سافٹ اور ای پلیٹ فارم لائک فائیور, لائک اپ ورک اور وٹ ایور اینی. آپ نے مجھے کہا اسٹارٹ اپ کے حوالے سے, تو بڑا سمپل ہے اور بہت آسان سا کام ہے. ایز وی ہیو آلریڈی پریپیئرڈ لاٹس آف اسٹارٹ اپس, ہم لوگوں نے اپنے بہت سارے اسٹارٹ اپس سکسیزفل نہ صرف بنایا الحمدللہ,
فیصل آباد کے بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں بلکہ آل اوور دا پاکستان ہم ان کو چلا بھی رہے ہیں سکسیسفلی, جس کے اندر بہت سارے ای کامرس کے سولوشنز ہیں, سافٹ ویئرز ہیں, اکاؤنٹنگ کے ڈفرینٹ سافٹ ویئرز اور سولوشنز ہیں, اے آئی کے سولوشنز ہیں. میں بڑا سمپل سا ایک بات کہتا ہوتا ہوں, ریسرچ از ایوری تھنگ. اسٹڈی بہت ضروری, خود کریں, نالج خود گین کریں. اپنے پیسے کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر لیں گے نا کسی آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہوئے, تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا. بجائے اس کے کہ آپ کسی کو 50, 60, 70 ہزار, لاکھ, 1.5 لاکھ دینے کے بعد آپ کہیں کہ یار میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے, وہ زیادہ دکھ کی چیز ہو جائے گی آپ کے لیے. اسٹارٹ اپ آپ اسٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں, میں جسٹ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. یو کین سیل اینی تھنگ اراؤنڈ یور سیلف, یو کین سیل اینی آف دا سروس اراؤنڈ یور سیلف, ٹھیک ہے. یو جسٹ ہیو ٹو بلڈ اپ اے اسٹور. ایک اسٹور بنائیں. اسٹور کیسے بنانا ہے, اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس, ٹھیک ہے. آپ بڑے ہی منیمل سے, لوگ کہتے ہیں کتنے پیسوں سے میں کام شروع کروں, ٹھیک ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پیسے از ناٹ ایوری تھنگ, آئیڈیا از دا تھنگ. آپ کس آئیڈیا کو فوکس کرتے ہو اور کس ایریا کو ٹارگیٹ کرتے ہو. میں بہت سارے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو گھر بیٹھے جسٹ مڈل مین بنتے ہیں اور سروسز کو سیل کروا رہے ہیں. افیلیٹ مارکیٹنگ, ڈراپ شپنگ, کسی کی پروڈکٹ, کسی کی سروس, یو جسٹ ہیو ٹو پلے یور رول. اس کی سروس کو پکڑیں, باہر مارکیٹ فائنڈ آؤٹ کریں, ٹارگیٹ مارکیٹ, ان تک وہ سروس پہنچائیں. کسی کی پروڈکٹ ہے, کوئی کارخانہ جوتے بناتا ہے, آپ اس کے جوتے پکڑیں, اس کو ڈیجیٹلائز کریں. آپ اپنا ایک ویب سائٹ اسٹور بنائیں, ایک انسٹاگرام, فیس بک پیج بنائیں, چھوٹی سی مائنر سی ایڈ رن کریں. You are good to go. اور یہ زیرو انویسٹمنٹ بزنس ہے نا, کہ آپ نے کسی کی پروڈکٹ لی اپنے پیج پہ, صرف آپ کو کیا ہے اس کا اچھے سے, جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں بات کی کہ ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ ہاں وہ استعمال جو ہے اس کا بہتر انداز میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جتنی بھی ہماری خواتین ہیں گھروں میں بیٹھ کے ہم جو ہے فری ٹائم میں ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کرول کرتے جاتے ہیں سوشل میڈیا کو, ان کے لیے بہت زیادہ اچھا آپشن ہے یہ. ایگزیکٹلی, آپ گھر بیٹھی خواتین ہیں, آپ پڑھنا لکھنا جانتی ہیں, تو یو کین بی اے ویری گڈ فری لانسر. اف اینی آف دوز وومین جن کو آپ ٹارگیٹ کر رہی ہیں, اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتی ہیں تو یو کین بی اے ویری گڈ فری لانسر. آپ اپنا کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں. میں بہت ساری ایسی بچیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے انگلش, اردو, میتھمیٹکس, فزکس اور اپلائیڈ سائنسز کی ڈگریز کی ہوئی ہیں, لیکن دے آر جنریٹنگ ویری گڈ کنٹینٹ فار اس, فار آور ویب سائٹس. ہم ان کے کنٹینٹ کو بائی کرتے ہیں اور ان کو سیل کروا رہے ہیں ان کے کنٹینٹ کو. بس گھر بیٹھی ہیں, وہ ناول پڑھ کے ان کو ایک وے آف ڈسکرپشن بڑا اچھے سے آتا ہے, ہم ان کے کنٹینٹ لیتے ہیں, ان کے کنٹینٹ کو مختلف ویب سائٹس کے اوپر چڑھاتے ہیں. اسی طرح جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ خواتین تو گھر بیٹھے یہ جیولری اور یہ چھوٹی چھوٹی میک اپ اور اس طرح کی چیزوں کو بھی آن لائن مارکیٹ پہ بڑے اچھے سے سیل کر سکتی ہیں اور وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ. تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے, بڑا اچھا اسٹیپ ہے, اور ہمیں اپنے ملک کو اگر آگے بڑھانا ہے نا, تو میں ابھی آ رہا تھا اور میں نے دیکھا راستے میں ایک جاب اپرچونٹی ایک گورنمنٹ کی اوپن ہوئی ہے, اور اس کے اوپر ہنڈریڈز آف کینڈیڈیٹس ابھی باہر لائن میں لگ کے ویٹ کر رہے ہیں ان چند ایک سیٹس کے لیے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو اس ملک کے اوپر وزن ڈالنے کی بجائے, جہاں پر اپرچونٹیز پہلے ہی بہت کم ہیں, وائی ڈونٹ یو گائز کریٹ یور سیلف اپرچونٹیز فار یور سیلف ایز ویل. نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اپرچونیٹیز آپ کریٹ کر سکتے ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا رائٹ وے, آپ نے کس جگہ پہ ٹارگیٹ کرنا ہے. آپ ایک چھوٹا سا ای کامرس کا بزنس شروع کریں, آپ خود اپنے ساتھ 10 لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کے قابل. بالکل. اور ایسا ایک بہت اچھی بات جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کی ہم بات کریں, اے آئی کی بات کریں, تو اس میں کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر سوشل میڈیا کے تھرو کوئی کام کر رہے ہو یا اپنی اسکل دے رہے ہو, کوئی سروس دے رہے ہو, تو صرف پاکستان تک دے سکتے ہیں. آپ آل اوور دا ورلڈ, پوری دنیا کو ٹارگیٹ کر سکتے ہو. اور سب سے بڑا جو ہمارا آج کل جو پاکستان میں اکانومی کا مسئلہ چلتا ہے, ہم اپنا اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, اور ملکی اکانومی میں بھی وہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ رہے گا. تو مارکیٹ بہت بڑی ہے, صرف اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنز بھی بہت زیادہ اور ویل ٹرینڈ لوگ آپ جیسے ہونے چاہیے, جو ایٹ لیسٹ گائیڈ کرے کہ یہ روڈ میپ ہے, اس کو آپ فالو کریں. ایگزیکٹلی. ہم موٹیویشنل اسپیکرز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور سنتے ہیں. ان کی بجائے اگر ہم کسی کیریئر کاؤنسلر کے پاس چلے جائیں یا کسی اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ بن جائیں نا, تو یہ زیادہ بہتر ہے. موٹیویشن از ان یور سیلف. آپ نے خود اپنی موٹیویشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. آپ جو بات کر رہی ہیں نا کیریئر پاتھ کو ڈیزائن کرنا, اگر آپ نے جی ڈی پی کی بات کی, میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. ہمارا نیبر کنٹری ہے, ٹھیک ہے, انڈیا. آپ اگر اس کی جسٹ آئی ٹی ریونیو کی اگر آپ والیومز کو دیکھ لینا, تو آپ یقین کریں گے, کین یو بلیو اپ ٹو, اگر آپ پاکستان میں اس کے بجٹ کی ڈویژن کریں تو جتنا بجٹ آلموسٹ صرف جو ہے نا ہم سندھ کو یا بلوچستان کو ایلوکیٹ کرتے ہیں نا, آلموسٹ نیئر ٹو ایکول دس بجٹ انڈیا وہ سارا ریونیو اپنے آئی ٹی سیکٹر سے جنریٹ کر رہا ہے. بالکل.
रीज़न इज़ کہ وہاں پر آئی ٹی کی اویئرنیس دی جاتی ہے, اسکول لیول سے بچے کو پروگرامنگ کرنا سکھائی جاتی ہے, لاجک بلڈنگ, ریشنل بلڈنگ, ریشنل اپروچ کیسے کرنی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اس کو گیمز کے ذریعے سے بچے کو جو ہے نا وہ پروگرامنگ کی طرف لایا جاتا ہے, اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے آج اس وقت دنیا کے اندر ٹاپ 10 to 15 اگر آپ کمپنیز دیکھیں آئی ٹیز کی تو آپ کو اس کے اندر میجورٹی انڈین جو ریسورسز کی وہ نظر آئے گی. ریزن از کہ دے آر ورکنگ آن دیئر گراس روٹ لیول اینڈ دے آر بلڈنگ اپ دیئر آئی ٹی اسٹرکچرس. تو ہمیں بھی اس چیز سے بہت بڑا سبق سیکھنا چاہیے. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں فیصل آباد ایک وقت میں ٹیکسٹائل کے نام سے جانا جاتا تھا, مینچسٹر آف پاکستان کے نام سے. ٹیکسٹائل نو ڈاؤٹ ایک ایسا ریسورس تھا پاکستان کا جو ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر رہا تھا, بٹ آئی کین اشور یو اگر ہم تھوڑی سی توجہ ایفرٹ اس سائڈ پہ کریں آئی ٹی کی سیکٹر پہ تو یو گائز ول فارگیٹ کہ ٹیکسٹائل واز سم تھنگ جو پاکستان کو اٹھائے ہوئے تھا. آئی ٹی کے اندر اتنی انرجی اور پاور ہے کہ وہ پاکستان کو چلانے کے لیے اور اس کے جو کرنٹ ڈیفیسٹ جو ڈیٹ کرائسس ہیں اس سے نکالنے کے لیے وہ کافی رہے گی انشاءاللہ. بالکل. اور جیسے کہ ہم پہلے بھی مارکیٹنگ کی بات کر رہے تھے اور پیسے انویسٹ کرنے کی بات کر رہے تھے, بہت ساری ایسے پلیٹ فارمز بھی ہیں جو آپ کو کہتی ہیں کہ آپ پیسے انویسٹ کریں پھر اور انویسٹر لے کر آئیں اور لے کر آئیں. وہ کیسا اسکیم ہے, کیا وہ ٹھیک ہے, کیا وہ غلط ہے, وہ کیا چیز ہے؟ بہت سارے لوگ اس طرح کے جو ہیں وہ چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں اینڈ پھر لاسٹلی جب وہ وہاں سے ان کو ڈیفیٹ ہوتی ہے تو وہ ان کا ایک ہی بات ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی بہت خطرناک چیز ہے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ بہت پرانا اور بہت بڑا اسکیم ہے. یہ بیسیکلی ایک پرسن تھا جس کا نام تھا پونزی. اچھا. یہ اس اسکیمر کو جب پکڑا گیا, یہ بیسیکلی یو ایس میں ایک اسکیمر تھا, اس کا نام تھا پونزی, اور اس کے نام سے اس اسکیم کو ڈیزائن کیا گیا جس کا نام ہے پونزی اسکیم, جس کو ٹری اسکیم بھی کہتے ہیں. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, پہلے آپ ایک بندے کو ڈھونڈتے ہیں, اس سے پیسے لے کے ایک پروڈکٹ اس کو سیل کرتے ہیں. وٹ ایور دا پروڈکٹ از, اس کی ورتھ ویلیو وہ نہیں ہوتی جس ویلیو پہ وہ اس کو پرچیز کر رہے ہیں. بریک کا ٹائم ہے تو میں بالکل بریک لوں گی اور پھر اس کے بعد آ کے ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ پوری اسکیم کیسے اور آپ کو اس سے کس طرح سے بچنا چاہیے اور کون سے راستے جو آپ کے پاس ہو سکتے ہیں جس سے آپ ہینڈسم اماؤنٹ گھر بیٹھے کما بھی سکتے ہو, گھر بیٹھے یا کہیں پہ بھی ہے سائڈ پر بھی آپ کام کر سکتے ہو. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی اسکلز کو پالش کر کر اپنے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں, نہ صرف اپنے لیے بلکہ پاکستان کے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ہم اپنی اکانومی کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں, ہم بہت اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس طرح کی اسکیمس پر, اس طرح کے پروگرامس پہ زیادہ فوکس کرے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے جب اپنی یونیورسٹی سے اپنے کالجز سے باہر نکلیں تو ان کے پاس جو ہے وہ سالڈ اسکل ہو جس پہ وہ کام کریں اور سکھائیں, نہ کہ صرف جو ہے وہ رٹی کتابیں پڑھیں اور باہر آ کر پھر ان کو جو ہے وہ مارکیٹ میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اور اگر ہم مارکیٹنگ کی بات کریں تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اسکیمز بھی چلتے ہیں. لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کے بعد وہ ایک پوری چین جنریٹ ہوتی جاتی ہے. وہ کیا اسکیم ہے اور کس طرح سے بچا جا سکتا ہے, اسی حوالے سے ہم ایسن سے جانیں گے. ایسن جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہ ایک کے بعد آپ کو پوری چین جنریٹ کرنی پڑتی ہے اور پھر آپ کی پیسو انکم جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیا پورا اسکیم ہے, اسی حوالے سے آپ بتا رہے تھے. جی میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ بیسیکلی پونزی اسکیم کے اندر آتا ہے. اس میں آپ کی پیسو انکم نہیں ہوتی, بیسیکلی وہ آپ کسی اور کا گلا کاٹ کے اپنے حصے میں اس میں سے جو شیئر ہے نا اپنا وہ آپ لے رہے ہوتے ہو اور اوپر تک اپنے سب لوگوں کو پہنچا رہے ہوتے ہو. میں آپ کو یہی بات بتا رہا تھا. ایسا ویسے پاکستان کا جو ایف آئی اور سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی کافی ساری کمپنیز کے اگینسٹ انہوں نے اپنا آپریشن سٹارٹ کیا تھا اور کافی سارے گروپس کو انہوں نے پکڑا تھا جو یہ اسپونزی اسکیم کے اوپر لوگوں کے ساتھ اسکیم کر رہے تھے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ اعلان اس چیز کو کہوں گا کہ ایسا کوئی بھی بزنس نہیں جوائن کیجیے گا کہ جس میں آپ کو 10 روپے والی چیز 50 روپے کی یا 500 روپے کی لینے کے بعد آگے 10 لوگوں کو اس کے اندر ایڈ کرنے سے آپ کا ریونیو جنریٹ ہوگا. سو یہ ایک ببل ہے, یہ کسی بھی ٹیئر پہ جا کے برسٹ ہوگا. آپ اپنا بھی نقصان کروائیں گے اور اپنے ساتھ سب سے زیادہ ڈیمیج لوور ٹیئر والے وہ لوگ جو اس میں سے کوئی ریونیو نہیں نکال سکتے ان کو ڈیمیج کر جائیں گے. اس کی بجائے آپ پازیٹیو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں. جیسے اب ہم اپنی کمپنی کی طرف سے بھی آپٹیمم ٹیک کمپنی سے ہم بہت ساری ٹریننگز کرواتے ہیں بچوں کو اور فری آف کاسٹ ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں. ہم بہت سارے ڈیزرونگ بچوں کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جو واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, ان کو انٹرنشپ پروگرام میں ان کی انٹیک لیتے ہیں, ان کو تیار کرتے ہیں. اور آج الحمدللہ میں بہت زیادہ نہیں تو میں اپنے حصے کی بات کروں تو میری کمپنی اب تک آلموسٹ
समवेयर अराउंड 100+ लोगों को, बच्चों को ना सिर्फ एजुकेट करके, स्किल डेवलप करके फैसिलिटेट कर चुकी है, बल्कि उनको उनमें से काफी सारों को खुद और बकिया लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे अपॉइंट करवा चुके हैं हम लोग. तो ये जो पॉन्जी स्कीम है, इससे खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें. स्किल डेवलपमेंट इज एवरीथिंग, शॉर्टकट कोई भी नहीं है. आप कहें ना कि मैं 2 क्लिक करके या 4 चीजें आगे पीछे करके पैसे बना लूंगा आईटी में, तो वो स्कैम है. और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी खुद जो है वो गलत नहीं है और उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है. इसी तरह से हमने हालिया भी, क्योंकि पाकिस्तान में जो है इलेक्शन का एक बड़ा दौर चला और उसमें हमने देखा है कि एआई स्पीचेस इमरान खान की भी सामने आई, ऑडियो क्लिप्स भी कुछ सामने आई. तो ये इस तरह का जो नेगेटिव इस्तेमाल है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है. अच्छा, ये जिस टेक्नोलॉजी को आप पॉइंट आउट कर रही हैं, ये बेसिकली डीप फेक टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है. इंटरनेशनली जो इसके लिए टर्म यूज होती है डीप फेक, उसमें होता क्या है, मैं इसको छोटी सी समरी दूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं. आप मेरी पिक्चर को, मेरे वीडियो सैंपल को और मेरी वॉइस के सैंपल को क्लोन करके बिल्कुल हूबहू एआई एल्गोरिदम्स को यूज करते हुए, जिसमें LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, लार्ज एक्शन मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स आते हैं. आप इनको यूज करके मेरी हूबहू एक कॉपी जनरेट कर सकते हैं और आप उसके थ्रू कुछ भी कहलवा सकते हैं और कुछ भी बुलवा सकते हैं या कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं. तो बिल्कुल अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन कैंपेन में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जो स्पीचेस चलती रही हैं वो उनके एआई क्लोन से चलती रही हैं. तो दैट वाज अ पॉजिटिव यूज एज वेल, आई वुड से, बिकॉज उन्होंने उसको एआई को पॉजिटिवली यूज किया. लोगों के साथ, अपने वोटर के साथ एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट रखने के लिए उन्होंने उसको यूज किया. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इस चीज को पॉइंट आउट करूं, आप देखिएगा कि आई वाज एक्सप्लोरिंग ऑन ट्विटर के नवाज शरीफ साहब के भी ऑडियो क्लिप को क्लोन करके उनकी वॉइस में, ऐसे इतना ज्यादा ओरिजिनल चीजें लगती हैं कि उससे जो मेस क्रिएट होता है वो उसका मैसिव लेवल पे जो है ना रिएक्शन बहुत गलत आता है. पूरी दुनिया जो है वो एआई का बड़ा पॉजिटिव यूज कर रही है. जो मैन पावर है उसको जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है. तो ये आप क्या समझते हैं कितना बेहतर है और कितना गलत है? क्योंकि अगर हम पाकिस्तानियों के तौर पर अगर देखते हैं ना, एज पाकिस्तानी हम देखते, हम कहते हैं लो जी ये तो जो है वो इंसानों की मजदूरी छीनने वाली बात हो गई. तो ये ख्याल कितना गलत और सही है? बेसिकली मैं कहूँगा वी आर इन डायर नीड कि हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो लेजिस्लेशंस करते हैं, हमारे नेशनल असेंबली में बैठने वाले जो लोग हैं, दे मस्ट हैव टू पुट ऑल ऑफ देयर फोकस टुवर्ड्स साइबर लॉज. What are the cyber laws? What are the cyber crimes? They have to design the cyber and digital environment policies, friendly policies, ताकि हमारे लोगों को इसकी limitations, positives और negatives का पता चल सके. अब अगर जब तक आपके पास साइबर लॉज ही नहीं है, जब तक आपको उसके यूज का नहीं पता, तो देयर इज नथिंग पॉजिटिव एंड नथिंग नेगेटिव. यू कैन यूज हाउ एवर यू वांट, जैसे आपका दिल करेगा आप उसको उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे. सेकंड चीज जो आप कह रहे हैं कि एआई लोगों का रोजगार छीन रहा है, मैंने स्टार्ट पे भी यही बात बताई थी. एआई उन लोगों का रोजगार छीन रहा है जो लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं और वो अपने आप को अपडेट या अपग्रेड नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक. मैं एआई का इस्तेमाल करने से अगर ये कहूं कि आप अपने करंट स्किल को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आप एक मैनेजर हैं, आप एआई से मैनेजमेंट के नए स्किल क्यों नहीं सीखते हैं अपने काम को मैनेज करने के लिए? आप एक लेक्चरर हैं, तो व्हाई नॉट यू आर यूजिंग एआई टू एनहांस योर स्किल, हाउ यू कैन इन्फ्यूज योर न्यू नॉलेज टू द जनरेशन. आप हर स्किल के अंदर अपने आप को रखें और फिर देखें योरसेल्फ प्लस एआई, और फिर देखें कि आप उसमें से कैसा खूबसूरत कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं. अब वो लोग इसमें से आउट हो जाते हैं जो अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं और दे आर रिलक्टेंट टू चेंज देयर सेल्फ. वो अडॉप्ट नहीं करते किसी नई आने वाली चीज को. अगर आप आज अडॉप्ट नहीं करेंगे तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आप खुद ब खुद सिस्टम से आउट होते चले जाएंगे. बिल्कुल ठीक है. हमने देखा, जैसे आपने भी हमारे नेबर कंट्री की बात की, इंडिया की, वहां पे टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत काम किया जा रहा है. बहुत ज्यादा जो है ना उनकी आईटी कंपनी जो है वो फर्ज हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर्स में बहुत हाइप क्रिएट हुई है और ऑनलाइन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे कोर्सेज हैं वो जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं. कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट होती है. पाकिस्तान में क्या हम उस लिहाज से कहाँ पे फ्लॉज करें? क्या हमें गवर्नमेंट की तरफ से, आप क्या समझते हैं एज एक्सपर्ट, की उतनी सपोर्ट है? हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा जितनी सपोर्ट नहीं है. मैं अभी बात करूंगा हमारी लास्ट इंटरिम गवर्नमेंट जब चल रही थी उसमें भी, और इससे पहले भी गवर्नमेंट्स ने, अब आज से कोई 5-6 साल पहले दोनों गवर्नमेंट्स ने जो साहब का गुजरी हैं, इन्होंने आईटी सेक्टर पे काम करना शुरू किया है, जिसमें उन्होंने ई हुनरमंद के नाम से एक प्रोग्राम निकाला है, जिसमें इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम निकाला था कामयाब जवान के नाम से. इसी तरह ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में सीएम पंजाब कैंपेन चली थी और उसमें
ای ہنرمند پاکستان کے نام سے ایک پروگرام لانچ کیے. یعنی کہ اب ہر گورنمنٹ کی نظر تھوڑی اس سائڈ پر ہونی شروع ہوئی ہے, جس کے ذریعے وہ بچوں کو, اور دیٹ واز اے ویری گڈ اسٹیپ. آپ کین یو بلیو, میں نے خود اپنے انسٹیٹیوٹ میں تقریباً 250 سے 300 بچوں کو کامیاب جوان پروگرام کے انڈر ان کو میں نے ٹریننگز کروائی ہیں, ہم نے ان کو سرٹیفکیشنز دی ہے, اور وہ فری آف کاسٹ اسکل تھا. آپ یقین کریں وہی اسکل باہر 40 سے 50 ہزار روپیہ پیڈ میں ملتا ہے, جو گورنمنٹ آف پاکستان نے فری آف کاسٹ ہر بچے کو ایک ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کی تھی. لیکن اب اس اپرچونٹی کو ہم ایکسپلائٹ کیسے کرتے ہیں, اس کو انسٹیٹیوٹ کس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اس کو کس طریقے سے اس کے اندر جو ہے نا وہ گوسٹ انسٹیٹیوشنز بنا کر اس کوٹے کا غلط استعمال کیا جاتا ہے, اور بچے اس اپرچونٹی کا کیسے مس یوز کرتے ہیں. ان کو پتا ہے ایک فری کی چیز ہے, وہ جاتے ہیں, ان کی اٹینڈنس شارٹ ہونے لگ جاتی ہے اور وہ فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے. شروع میں ان کا ایک موٹیویشن لیول کچھ اور ہوتا ہے, تو پالیسی بنا لیتے ہیں, اس پالیسی کو بیک ٹریک کرنا, فالو اپ کرنا اور اس کو پھر مزید اپ گریڈ کرنا, اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. باقی ریسورسز سب اویلیبل ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی پلان دیا بھی جاتا ہے نا, تو اس کا آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ فیڈ بیک نہیں لیا جاتا ہے. وہاں پہ کس چیز کا, کس فیسلٹی کا کس طرح سے یوزیج کیا جا رہا ہے, وہ اس پہ بات نہیں کی جاتی ہے. اور پھر اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی بھی بات کریں نا, تو ہمارا وہ حال ہے کہ سر پہ کوئی کھڑا رہے گا تو ہم کام کریں گے. اگر ہمیں خود اپنا باس بننا پڑ جائے تو ہم بہت ریلیکس موڈ میں چلے جاتے ہیں. اس میں پنکچوئل ہونے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے ایک سیٹ اپ اسٹارٹ کیا تو آپ کو بھی انیشلی بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑے ہوں گے, بہت ساری چیزیں تھیں. تو آپ جتنی بھی ہماری یوتھ ہے, میں آئی ایم شیور ان سب کو دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی کام جب کرتے ہیں نا, تو اس میں مستقل مزاجی بہت زیادہ ضروری ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم 4, 5, 6 ماہ کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, اور سب سے پہلے ہمارا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ ہم پیسے کتنے کمائیں گے. پیسے کتنے کمائیں گے یہ جاننا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیکن اس حوالے سے بات کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ وہ جو آپ کے فائدے کی ہو, جسے آپ دیکھ کے بہت کچھ سیکھ سکیں. اسپیشلی ہماری خواتین گھروں میں بہت سارا کام کرتی ہیں, جو ہے وہ 24 آورز ان کی ڈیوٹی رہتی ہے. ہماری مدرز, ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو گھروں میں جو ہے اپنے فری ٹائم کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتی ہیں. اور وہ کیسے کر سکتی ہیں, ٹیکنالوجی کے تھرو, اپنے موبائل فون کے تھرو آپ بہت سارے کام کر سکتی ہیں. لیپ ٹاپ ہر گھر میں موجود ہے, اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں. جب بھی ہم کچھ سیکھنا شروع کرتے ہیں نا, تو ہمارا سب سے پہلے یہ کوشچن ہوتا ہے اس میں سے ارننگ کتنی ہوگی, ہم کتنا کمائیں گے. تو وہ کتنا کما سکتے ہیں آپ گھر بیٹھے 2, 4, 10 گھنٹے یا کتنا بھی گھنٹے کام کر کے, یہ تو ہمارے ایکسپرٹ ہمیں بات جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. اور یہ بڑی مجھے لگتا ہے کہ سب کو انٹرسٹ کی بات ہے. تو فوراً ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر احسن کی طرف چلتے ہیں, اور احسن سے جانتے ہیں کہ احسن جب بھی ہم کسی اسکل کی بات کرتے ہیں, کچھ کام کرنے کی بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمارا پاکستانیوں میں تو میں نے یہ دیکھا ہے, ہم کتنے پیسے کمائیں گے. تو آئی ٹی کے تھرو آپ کتنا کما سکتے ہو؟ اچھا دیکھیں, آپ کی والی بات ہے کہ ہم پہلا ہمارا کوشچن یہ تھا کہ ہم کتنے پیسے کما لیں گے. ابھی آپ نے جو بریک پہ جانے سے پہلے بات کی, اسٹرگل کی, اور آپ نے بتایا کہ آل دا گڈ تھنگس ٹیکس ٹائم لگتا ہے چیزوں کو بہتر ہونے میں. میں اگر آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا تو ہمیں بھی, ہم فیس سے ہم گزرے, nobody knows, لیکن اب now where we are standing everybody is looking to us. اچھا they are successful now. اچھا اب آپ کی بات ہے کمانے کی, گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں, بچے بیٹھے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, گریجویٹس ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے, سیکھیں گے نہیں نا جب تک آپ کوئی اچھا اسکل آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ ارننگ کی طرف آ سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں سیل کر سکتے آپ اگر آپ 2 ہی چیزیں ہیں آن لائن پیسے بنانے کے, یا کوئی پروڈکٹ سیل کریں یا کوئی سروس سیل کریں. سروس میں کیا دے سکتے ہیں آپ, یو کین بی این SEO ایکسپرٹ. چھوٹا سا کورس ہے, آپ ابھی جائیں فری آف کورس کریں. آپ کے پاس کورسیرا ہے, آپ کے پاس یوڈیمی ہے, آپ کے پاس ہمارا ایک اپنا پلیٹ فارم ہم سٹارٹ کر رہے ہیں لائیو لرننگ پاکستان کے نام سے نا, آپ اس پلیٹ فارم پہ جائیں. آپ کے پاس تقریباً آلموسٹ پاکستان کے اندر ایجوکیٹو ہے, ڈیجی اسکلز ہے, بہت ساری اپرچونیٹیز لوگوں نے بنا کے چھوڑی ہوئی ہیں. آپ ان کو یوز کریں, آپ یوز کر کے اپنے اوپر ٹائم انویسٹ کریں. میں آپ کو اس چیز کو اشور کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے اوپر 8-10 گھنٹے جو ہے نا تقریباً 3 سے 4 منتھ کے لیے, آلموسٹ 3 سے 4 منتھ 8 سے 10 گھنٹے اپنے اوپر سپینڈ کر لیں, آپ کو چند ایک چیدہ کورسز بتا دیتا ہوں میں. آپ ان کورسز کے اندر اپنے آپ کو گرو کر لیں. آپ کو لوور بریکٹ ارننگ کی میں بتا دوں گا, اپر بریکٹ کوئی بھی نہیں ہے. آپ جہاں تک چلے جائیں, اٹ ٹوٹلی اپ ٹو یو. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا, ہر بندہ پروگرامنگ نہیں کر سکتا, ہر بندہ کوڈنگ نہیں کر سکتا, لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو ملٹیپل سکلز ہیں. میری اپنی چھوٹی سسٹر ہیں, میرا چھوٹا بھائی ہے, میرے جاننے والے دوست ہیں, یہاں تک کہ میں نے مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو
رکشے والوں کے بچوں کو میں نے ایجوکیٹ کیا ہے ان سکلز کے تھرو, ان کو تیار کیا ہے, اینڈ دے آر گروئنگ, دے آر ارننگ فار دیئر فیملیز ایز ویل, اینڈ دے آر ویری مچ اسٹیبل. نوٹ اٹ ڈاؤن, دیر آر سم اسکلس لائک آپ اپنے لیے اپرچونیٹیز گرو کر سکتے ہیں. آپ سیکھیں کانٹینٹ رائٹنگ, بالکل کچھ بھی نہیں, جسٹ ٹیکسٹ میسج لکھنا آتا ہے آپ کو, آپ اس میسج کو ہی ایک پراپر ٹیکنیکل کانٹینٹ کی شکل کیسے دینی ہے, چھوٹا سا ایک کورس کریں کانٹینٹ رائٹنگ کا, پیڈ بھی مل جاتے ہیں, نان پیڈ بھی مل جاتے ہیں, آپ کانٹینٹ رائٹنگ کریں گے. اسٹارٹنگ بریکٹ کیا ہے, 20,000 25,000 پر منتھ سے آپ اسٹارٹ کریں گے. اور آئی نو دا گائز جو آلموسٹ پاکستان میں بیٹھ کے 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ صرف کانٹینٹ رائٹنگ سے بچیاں گھروں میں کما رہی ہیں. اوکے. اسکل نمبر 2, یو کین بی این SEO ایکسپرٹ. ٹھیک ہے, چھوٹا سا اسکل ہے, 1 سے 1.5 مہینے میں آپ سیکھ سکتے ہو. یوڈیمی, کورسیرا سے جا کے سیکھو, lynda.com سے جا کے سیکھو, اور آپ وہی بریکٹ سیم 25-30 ہزار سے شروع کر کے نو اپر کیپ کہاں تک بھی جا سکتے ہو. گرافک ڈیزائننگ, چھوٹا سا اڈوب فوٹوشاپ, آپ اپنے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو موبائل فوٹوگرافی میں جسٹ ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور ای کامرس کی پروڈکٹ کو بڑے خوبصورت ریفائن وے میں اس کو ایڈٹ کرتے ہیں, اور دے آر چارجنگ اپ ٹو 60-65 روپیز پر پکچر, اور ایک پکچر کی 4 ویریشن, اور جسٹ امیجن دیر آر 400 آرٹیکلس, تو ایک برانڈ سے آپ کتنا ارن کر رہے ہیں آپ لوگ. بالکل. گرافک ڈیزائننگ, SEO, کانٹینٹ رائٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ از اے ویری گڈ اسکل. آپ کو فیس بک کی ایڈ چلانی کیسے ہے, دیر از این آرٹ. لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یار اس کے پیچھے کیا راکٹ سائنس ہے. جسٹ چند گھنٹوں کی ٹریننگ ہے اور آپ کو پورا الگوریدم, AI سپورٹڈ الگوریدم بتائے گا کہ آپ نے فیس بک کی ایڈ کو کس طرح سے رن کرنا ہے, یوٹیوب ایڈ کو کیسے رن کرنا ہے. اور ہر بزنس یہ چاہتا ہے کہ یار کوئی ہمارے لیے فیس بک ایڈ چلا دے, ایک اچھی آپٹیمائز ایڈ چلا دے. تو یہ ساری اس طرح کی 1000 اپرچونٹیز ہیں, آپ ایکسپلور کرتے جائیں. اپنے ہٹ اینڈ ٹرائل ہے, یہ لاسٹ چیز میں آپ کو بتاتے چلوں, یہ ہٹ اینڈ ٹرائل ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر اسکل میں سیٹ ہو جائیں, آپ ٹچ کریں, ٹچ اینڈ گو, ٹچ اینڈ گو, ٹچ اینڈ گو. جہاں آپ کو لگے کہ میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, آپ اس اسکل کے اوپر اپنے اوپر ٹائم ایفرٹ اسپینڈ کریں, یو ول گیٹ گڈ ریوارڈز. اور ایسا بہت زیادہ ضروری ہے. میں ہمیشہ سے پہلے بھی ہمارے بہت سارے سیشنز ایسے ہوئے ہیں جس میں ہم نے بات کی, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ گھروں بیٹھ کے کمائیں. بہت ساری ایسی وائفس ہیں, بہت سارے ایسے جو ہے ہم اپنی لیڈیز کو دیکھتے ہیں جو ڈفرینٹ طرح کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, فیملی کی طرف سے ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, تو ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. ہاں, آپ ہر ایک کی جس مرضی ایج گروپ سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور آپ فیمیل ہیں, میل ہیں, اس میں بھی کسی طرح کی کوئی وہ نہیں ہے. اور آپ کو ہمارے ہاں بڑا وہ پردے کا بھی خیال رکھا جاتا. ابھی بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بدلی ہیں, لیکن پھر بھی اسٹل بہت سارے نارمز ہیں جو وہیں کے وہیں ہیں. تو اس میں یہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ رہتا ہے. بات وہی ہے کہ آپ ڈفرینٹ طرح کی چیزیں ایکسپلور کریں, تو ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی جو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ آپ شارٹ کٹ نہیں ہے. اس میں IT کی فیلڈ میں بھی نا, جیسے دنیا کے فزیکل نیچرل لاز میں بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یو ہیو ٹو گو تھرو اے پراپر پاتھ وے. آپ کو ایک رن وے پہ چلنا ہی پڑتا ہے. IT میں بھی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ جب تک اپنے اوپر انویسٹ نہیں کریں گے ٹائم, آپ سیکھیں گے نہیں, یو کین ناٹ ارن. آپ شارٹ کٹ کے ذریعے تھوڑی سی دیر کے لیے بہت زیادہ پیسے بھی بنا لیں, ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کرپٹو ٹریڈ کیا, میں نے کرنسی سویپ کی اور میں نے اتنے سارے پیسے بنا لیے. لیکن یہ بڑے شارٹ ٹائم کی چیزیں ہیں, بڑے تھوڑے ٹائم کی چیزیں. اگر آپ ایک کیریئر گرو کرنا چاہتے ہیں, لانگ لائف اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی اسکل انکارپوریٹ کرنا پڑے گا اپنے اندر. اور اسکل سیکھنا اور اسکل کو پالش کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ہمارے اداروں کا اس میں بہت اہم کردار ہونا چاہیے. ہمارے اسکول, کالج, یونیورسٹیز سے ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں سکھائی جانی چاہیے, تاکہ جب بھی آپ آگے بڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہنر ہے, آپ کو کون سی چیز میں خود کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنا ہے. ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ کی بھی بہت کمی ہے. ایسا ہمارے ہاں جو ہے کیریئر کاؤنسلرز نہیں ہیں. اگر ہے بھی ہیں تو وہ اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے جو مطلب کی بات ہے وہاں تک بات کرتے ہیں. تو وہ ڈائریکشن صحیح دینا بچوں کو بہت ضروری ہے. دیکھیں, آپ جس چیز کو پکچر کرتے ہیں نا کسی بھی معاشرے میں, ہر بندہ وہی بننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ جس چیز کو ڈسپلے کریں گے نا, جس چیز کو آپ سکسیس دکھائیں گے, ہر بچہ جائے گا کہ میں یہ سکسیسفل پرسن ہے تو میں اس جیسا بنوں. اب وہ اگر پازیٹیو آدمی ہے تو ہر بچہ اس جیسا بنے گا. وہ نیگیٹو آدمی ہے, اگر وہ کسی تو ہر بچہ کہے گا یہی سکسیس ہے. اگر آپ IT پرسنز کو سکسیسفل دکھائیں گے, جیسے انڈیا دکھاتا ہے کہ دیکھیں بھائی گوگل کا CEO کون ہے, ہمارا پرسن ہے. آپ جا کے دیکھیں Amazon میں لیڈنگ رولز پہ کون بیٹھے ہیں,
وہ ان کے رول ماڈلز ہی آئی ٹی پرسنز کو بنا دیتے ہیں. جب آپ کے رول ماڈلز، آپ کے کامیاب لوگ، آپ کی انسپریشن جو ہے وہ آئی ٹی پرسنز ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ کے کیریئر کاؤنسلر بھی کہیں گے کہ یار یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دس دا پاتھ وے ٹوورڈز دس ٹریک. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرف کو جائیں گے. ہمیں انڈسٹری سے لے کے اکیڈمیا تک، یونیورسٹی تک ایک چیز کو ٹریک پہ لے کے آنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئی ٹی کیسے آپ کے کیریئر کے لیے پرسنلی، انڈیویجولی، اور آپ کے نیشن وائڈ پاکستان کے لیے بھی کتنی زیادہ ضروری ہے. بالکل، اور بہت ضروری ہے اسکل پہ کام کرنا آج کا دور، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب زندگی گزاریں. تھینک یو سو مچ احسن، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت ڈیٹیل گفتگو کی. آئی ایم شیور کہ میری آڈینس کو بہت زیادہ چیزیں آج سیکھنے کو ملی ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.